بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ لیکن افسوس کہ آج تعلیمی ادارے تو موجود ہیں، لیکن اس میں صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا سبق نہیں، نہ تو دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں بیش بہا کالجز، یونیورسٹیاں، سکولز، دینی مدارس، ہر قسم کے تعلیمی ادارے کثیر تعداد میں دستیاب ہیں، لیکن تعلیم کا جو ایک اصل ہدف ہے، معاشرے کے سامنے ایک اچھا با اخلاق انسان سامنے لانا، اس ہدف کو ہم نہیں دیکھ رہے، یا اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یا اس ہدف تک کسی کو پہنچایا نہیں جا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ آج تعلیم جو کہ انسان کے لیے ایک زیور کی مانند ہے، ایک رہنما ہے، تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں، اس کے جو اہداف ہیں انہیں کوئی بھی حاصل نہیں کرتا، اور بلکہ اخلاقی گراوٹ کا ایک منظر ہمارے سامنے ہے۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ تعلیمی نظام کا ہے، تعلیمی اداروں کا ہے، حکام کا ہے، یا معاشرے کا ہے، قوم کا ہے، طلباء کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ تعلیمی نظام میں جو خرابیاں ہیں، اس خرابی کا اصل محرک کیا ہے، اور اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہم کیا ایک متبادل راستہ نکال سکتے ہیں، یا اس جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے مہمان جناب ناصر محمود ملک صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ موجود ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ ہیں حافظ جنید اقبال صاحب، مذہبی سکالر ہیں۔ میں آپ دونوں معززین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جنید صاحب، جو پاکستان میں اس وقت تعلیمی ایک نظام ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر اچھا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی متبادل آپ کے پاس کیا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی، اس کو اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں، ہر جگہ پر سکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اسلام نے دنیا میں آ کر، اسلام جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، تو شروع سے لے کر اب تک اسلام دنیا میں ایک رہنے کا، ہماری معاشرتی جتنے بھی صورتحال ہے، اس کا طریقہ ہمیں بتلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، کاروبار، ہر چیز بتائی، لیکن آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ اسلام ایک الگ چیز ہے، ایک تعلیم ایک الگ چیز ہے۔ اسلام اور تعلیم کو آج ہمارے پاکستان کے اندر وہ دو الگ الگ نظریوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں اس وقت ہم تعلیمی جو معیار چل رہا ہے اس حوالے سے بات کریں، یا ہماری حکومت یا ریاست جتنا اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو اس کو آپ اگر مطالعہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، یا ویسے ہی آپ اس کے بارے میں تجزیہ کرنا چاہیں، تو بہت سی جگہوں سے آپ کو یہ مواد مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کتابیں، آرٹیکلز، ویڈیو، آڈیو، بہت سے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اپنے اپنے تجزیات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ رپورٹ ہے، مثال کے طور پر یونیسکو جو ادارہ ہے، اور اسی طرح جو ہے ویکیپیڈیا کو اگر آپ پڑھیں، تو اس میں تقریباً جو پاکستان کی اس وقت شرح خواندگی ہے، وہ کس لحاظ سے انہوں نے درج کی ہے کہ جو 10 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں، وہ بچے تقریباً ان کی شرح خواندگی کی جو حیثیت ہے اس وقت، شرح خواندگی ان کی وہ 79% ہے۔ یعنی ان میں اتنے بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کو ہم نوجوانوں میں دیکھیں، تو نوجوانوں میں اس کو ہم اگر 15 سال سے 24 سال کی عمر تک آئیں تو 72% تک کی شرح خواندگی،
اگر اس کے بعد ہم جائیں 25 سال سے، یہ 72% نوجوان وہ ہیں جو تعلیم سے آراستہ ہیں یا نہیں؟ تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں. اچھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ 15 سال سے 24 سال کی عمر تک ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر 25 سال سے آپ 44 سال کی عمر تک دیکھیں تو اس میں 57% تک یہ تعداد پہنچتی ہے شرح خواندگی کی. اور اگر آپ اس کے بعد اسی طرح چلتے جائیں، مثال کے طور پر آپ 45 سے 54 سال تک کی عمر تک جاتے ہیں تو یہی چیز جو ہے وہ 38% تک آ جاتی ہے. تو یہ چیز اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی. تو پاکستان اس وقت اپنے جو آس پاس کے ممالک ہیں، جس طرح کہ چین ہے، ہندوستان ہے، اسی طرح ایران ہے، افغانستان، یہ سارے جو ممالک ہیں ان میں تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے، اور صرف بنگلہ دیش اور افغانستان ان سے اوپر ہے، باقی سارے ممالک جو اس کے آس پاس ہیں ان سے نیچے. تو پاکستان میں یہ جو تعلیمی حیثیت ہے اس وقت، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہ کیا یہ غلطی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ نظام کی خرابی ہے یا کوئی اور سسٹم، یعنی اس میں مسئلہ کیا ہے جو اتنا ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مین جو اگر وجہ، ہم وجوہات کافی ساری ہیں اس کی، اگر ہم وجوہات کی طرف آئیں تو مختلف چیزوں کے اندر جو ہے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا طبقاتی نظام ہے. طبقاتی نظام میں مختلف چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر طبقاتی نظام، اسلام نے اس چیز کو سرے سے جو ہے اس کو ختم کیا تھا. کہا تھا کہ نہ عربی کو عجمی پر، نہ جو ہے غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے اس طریقے سے. اور اسلام نے سب کو مساوات، برابری دی. لیکن ہم نے تعلیمی اعتبار سے اپنے جو پاکستان میں مختلف قسم کے طبقات بنا دیے. تعلیم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک مختلف قسم کے طبقات ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اردو میڈیم، انگلش میڈیم کا اسکول الگ ہے، اسی طرح امیر غریب کا اسکول الگ ہے، سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکول الگ ہے. اس طریقے سے بے شمار چیزیں. اب سرکاری اسکول، یا ہم دیکھیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ تعلیم بچوں تک پہنچائے، اور ابتدائی تعلیم تو سب کا حق ہے کہ بھئی انٹر تک یا میٹرک. اچھا، یہاں پہ میں ملک صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ملک صاحب، آپ اس تقسیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو یہ تعلیمی نظام جو طبقات میں تقسیم ہو گیا ہے، اس نے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ڈالے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، لیکن آپ دو صاحب علم حضرات کے درمیان میں آپ نے مجھ جیسے نیم خواندہ آدمی کو لا کے بٹھا دیا ہے. تو ظاہر ہے میں کوئی علمی سطح پہ تو گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میں وہ بات کروں گا جو میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور جو زمینی حقائق ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہوگی، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نظام کو آپ تعلیمی نظام کہتے ہیں، میرے خیال میں تو یہ تعلیمی نظام ہے نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری جو بات حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ دیکھیں، اسلام اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے اسلام بھیجا. اسلام ایک نظام کا نام ہے. اب جو بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل اس پر تو اتفاق ہے. جو میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ نظام بھیجتے ہوئے اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. پہلے اپنی توحید کا بھی حکم نہیں دیا، پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا بھی حکم نہیں دیا، اور دیگر تمام چیزیں بھی. سب سے پہلے جو لفظ ہماری طرف بھیجا وہ تھا اقرا. اب اس اقرا، یہ پہلا میسج تھا اللہ کا جو ہمارے لیے آیا. یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے. ہمارا ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم اسلام کو مسلمانوں تک محدود کر دیتے ہیں، اور عمومی طور پر دنیا میں مجھے اس چیز سے پالا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے اسلام کو مسلمانوں کے کام سے دیکھتے ہیں کہ یار میں جیسا ہوں تو وہ اس کو اسلام سمجھ لیتے ہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے. اب اسلام کے نظام کو اگر دیکھیں، کیونکہ ہم داعی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اور یہ جو ریاست ہے اس کے ساری چیزیں اس ایک نظام کے اندر ہونی چاہیے. وہ جو نظام جو اللہ نے ہمیں بھیجا اس کا نام اسلام ہے. اب اگر اس نظام کی روشنی میں آپ پاکستان میں رائج طریقہ کار کو تعلیمی نظام کہہ کے دیکھیں تو خود پہ ہنسی آتی ہے. تو یہ تعلیمی نظام نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، یہ فراڈ ہے اس پاکستانی قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، سارے انسانوں کے ساتھ. یہ ایک فراڈ ہے. 2% اشرافیہ نے جو اس ملک پہ قابض ہے، جس میں جج ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سیاستدان ہیں، سمگلر ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈی ہیں، جاگیردار ہیں، اور یہ 2% ہے.
انہوں نے ایک نظام بنایا ہے اپنے غلاموں کو غلام رکھنے کے لیے اور انہیں اتنا سکھا دینے کے لیے کہ یہ ان کی خدمت کرتے رہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے, یہ تعلیمی نظام نہیں ہے. اگر آپ نہیں وہ تو چلیں اس پہ تو بات کر لیں گے, لیکن جو میرا ایک بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ نظام ہم اسے کہیں یا نہ کہیں, مانے یا نہ مانے, لیکن ابھی جو رائج ہے اس وقت جو ابھی ایک طریقہ ہے, آپ جس سے مرضی تعبیر کریں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو تقسیم در تقسیم ایک نظام ہے؟ لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیٹ فراڈ ہے جو طے شدہ ہے. یہ 6 اس کا اثر یہ ہے کہ ہم لوگ جو خیر الامت جنہیں کہا گیا تھا, بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ بہترین ہے, ہم دنیا میں بدترین ہو گئے. آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پاس بنیادی وجہ یہ ہے یہ نظام. بالکل دیکھیں, تعلیم دراصل تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تعلیم ہے کیا چیز. ہمارے معاشرے میں جو کچھ بانٹا جا رہا ہے وہ تعلیم ہے بھی یا نہیں ہے. تعلیم تو دراصل اپنے آپ کو پہچاننے کی اور اپنے آپ کو پہچان کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے اپنے حقوق کو پرکھ کر زندگی اللہ کی منشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا نام تعلیم ہے. اس طریقے کو سیکھنے کا نام تعلیم ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کہیں پہ ہے, ایسا کچھ ہے اس سے مبرہ نہ تو یہ فیروبل سکول سسٹم, بیکن ہاؤس سکول سسٹم اور یہ انگریزی سکول سسٹم ہے, اور نہ ہی مذہبی جو ادارے ہیں وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں. وہ بھی کیا پیدا کر رہے ہیں. تعلیم اس چیز کا نام ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اگر یہ وہی چیز ہوتی تو ہم بھی انسان کو انسان بناتے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں, پستی کی جس انتہا پر 1 ارب 40 کروڑ مسلمان پہنچے ہوئے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریوڑیاں ہم بیچ رہے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے, یہ خواندگی ہے. اور یہ خواندگی اوپر بیٹھے ہوئے 2% طبقے نے اس لیے بانٹی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو رکا پڑھ کے دینا ہے, ہم نے ان کی چٹھی لے کے آگے پہنچانی ہے, ہم نے ان کے ڈاکیے کا کام کرنا ہے, ہم نے ان کے کلرک کا کام کرنا ہے, ہم نے ان کی گاڑی کا نمبر دیکھنا ہے, ہم نے ان کے بنگلے کا نمبر دیکھنا ہے. اتنا وہ ہمیں بتاتے ہیں, اس سے زیادہ وہ ہمیں سیکھنے نہیں دیتے اور سکھانے بھی نہیں دیتے. اس لیے اس کو تعلیم تو خیر کہنا ہی نہیں چاہیے. اور اس کا کیا ہے, اس کو ہم متبادل کیا نام آپ دے سکتے ہیں؟ میں تو اس کو دیکھیں وہ یہ ایک مطلب طریقہ ہے غلاموں کو غلام رکھنے کی. اس طریقے کو ہم کیسے یعنی تعلیمی نظام میں چینج کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی لاسٹ ایئر میں جب پنجاب کے سی ایم نے بجٹ میں 17-18% پیسہ رکھا تھا شہباز صاحب نے, یہ کوئی 317 ارب روپے بنتا تھا. تو کے پی کا بھی میں نے پھر دیکھا, چیک کیا, اور سندھ کا اور بلوچستان کا اور مرکز کا جو پیسہ ملا کر یہ کوئی 450-500 ارب روپے بنتے ہیں, یعنی 5 خرب روپے. اب میرا کہنا یہ ہے کہ ہر بچے کی تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. دیکھیں والدین کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ, وہ بطور فرد جو ذمہ داری وہ ہے, لیکن بطور مجموعی بطور قوم یہ ذمہ داری ریاست کی ہے. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان 500 ارب میں یا 5 خرب روپے میں پاکستان کے ہر بچے کو وہ پہلی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک مفت تعلیم دی جا سکتی ہے, ایک جیسے اسکولوں میں بٹھا کر, ایک جیسی سہولیات کے اندر, برابر کا نصاب دے کر, برابر کے ٹیچر, برابر کی استطاعت والے ٹیچر مہیا کر کے, اور دنیا کی تمام سہولیات ان کو دے کر آپ پھر ان کو تعلیم دیں. 20 سال میں آپ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. لیکن یہ جو آپ بانٹتے ہیں کہ آپ 800 بچوں کا ایک سکول ہے, اس میں کوئی چرس پینے والا اور کوئی چوریاں کرنے والا, کوئی وارداتیہ, وہ آپ نے سیاسی سفارش پر ٹیچر لگایا ہوا ہے, اور 800 بچوں کے سکول میں 6 ٹیچر ہیں, ان میں سے وہ باری باری سکول آتے ہیں اور یا کبھی آتے ہی نہیں ہیں. تو کے پی میں ابھی خان صاحب نے ایک شروع کیا تھا کہ جی ابھی فنگر پرنٹس ہوں گے, تو وہ سویرے ایک پی این لے کے جاتا ہے, سب کے فنگر پرنٹس لے کے تو ادھر ہی آ جاتا ہے وہ مشین ساتھ لے کر. تو یہ ہم توڑ تو بڑی جلدی کر رہے ہیں. ایک میں یہ جنید صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سوال اسی سے یعنی ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو دوہرا نظامی تعلیم ہے, یا ہم اس کو دوہرا کہیں یا جتنے بھی ہیں, بعض لوگ اس کو 2 کہتے ہیں, بعض 3-4 کہتے ہیں, لیکن اس سے خرابیاں کیا پیدا ہوئی معاشرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, خرابی جو ہے وہ ابتدائی طور پر ہی ہمیں ایک سوچ دے دی جاتی. بچہ جو ہے جب اسے ایک سوچ دی جائے, مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ اسے ایک سیب اور ایک آپ کے سامنے کوئی دوسرا فروٹ پڑا ہے, موسمی پڑی, اب بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے, آپ اسے ایک سوچ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز, آپ مثال کے طور پر سیب کو موسمی بتا دیں, وہ بچہ معاشرے میں نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, آپ کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ کیا کہے گا
وہ سیب کو ہمیشہ موسمی کہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ ہمارے بچوں کو دی جاتی اس طبقاتی نظام میں. کیونکہ ایک جیسا تعلیم جو ہے, ایک جیسی تعلیم ہمارے معاشرے کے اندر نہیں, مختلف. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی سوچوں کو منتشر کیا گیا, کسی کو کوئی سوچ دے دی گئی, کسی کو کوئی اور دے دی گئی. جی یہی بات ہے. بچے کو اپنا نہیں پتا, اپنے اس نے کرنا کیا ہے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے, اپنے کام کس طرح کرنے ہیں, اس کو ایک ویژن نہیں دیا جاتا, ایک مقصد نہیں دیا جاتا کہ آپ نے آج اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے کو خود والدین سے لے کر, یعنی ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں, ایک دور ایسا آتا ہے کہ جب والدین بچے کو اساتذہ کے پاس چھوڑ آتے ہیں, ٹیچرز کے پاس چھوڑ آتے ہیں کہ یہ اب آپ کا وقت ہے. استاد بھی اور والدین دونوں سکھاتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ خود اپنا جو ہے وہ ویژن سوچنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے وہ بےتاب ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ سوچ اس وقت تک اس کی نہیں ابھرتی جب تک پیچھے سے جو پچھلا اس کا ایک دور گزرا ہے, 10 سال 12 سال اگر اس نے میٹرک کیا ہے یا انٹر کیا ہے, تو یہ دور جو اس کا گزرتا ہے, اس دور کے اندر اس کو وہ سوچ دی نہیں گئی, بڑا سوچنے کے لیے اس کو کہا ہی نہیں گیا. وہ چھوٹا سوچتا ہے ہمیشہ. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے, آپ اس کو اسکول نہیں ڈالتے, وہ موٹر سائیکل کی ورکشاپ پہ چلا گیا, کام کرتا ہے, اسے 20 روپے دہاڑی ملتی ہے مثال کے طور پر. اب وہ بچہ 30 روپے کے بارے میں سوچے گا. کیوں؟ اس کی سوچ ہم نے محدود کی ہوئی ہے 20 روپے تک. ہم نے اسے مختلف کاموں کے بارے میں نہیں بتایا ہے, اسے یہ نہیں بتایا کہ بھئی تمہارے کام کے اعتبار سے تمہاری بڑھ بھی سکتی ہے, لیکن وہ صرف 30 کا سوچے گا. کیوں؟ وہ اس کو 20 تک ہمیشہ روکا گیا. یہی چیز ہمیں میٹرک تک انٹر تک سکھائی جاتی ہے مختلف قسم کے طبقات میں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اسے اس میں درمیان میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج تک ہمارا جو یہ تعلیمی نظام جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. میرے ساتھ ڈاکٹر منیر صاحب کال پہ, ان کو لیتے ہیں پھر آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان میں جو مختلف نظام ہائی تعلیم ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا نظریہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے یہ پوچھا مختلف جو نظام ہائی تعلیم ہے. جی سر. اصل میں بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے جی سر شروع دن سے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ تھا جی اور ہے, ان کے بچے کبھی بھی ہماری سرکاری اسکولوں میں نہیں گئے اور نہیں پڑھے. بلکہ آپ اپنے حکمرانوں کا سروے کرے, میں چیلنج کرتا ہوں ان میں سے کون پرائیویٹ اپنے گورنمنٹ یا سرکاری اسکول سے پڑھا ہے. ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے نہیں ہیں. جی تو سرکاری اسکولوں کو جو ہم ایسا جی ڈی پی کا جو ریشو ہے ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ انتہائی منیمل ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. ہم دور نہ جائیں, مثلا ملیشیا کے ساتھ کمپیئر کریں, دور نہ جائیں, مثلا چلو انڈونیشیا یا قریب جو ہے ملک ہے ان کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ادھر جو اسکولوں کی حالت ہے جی اور جو سرکاری اسکول ہے ان کو کتنا پیسہ ایلوکیٹ ہوتا ہے, خرچہ ہوتا ہے, ٹیچروں کی کیا تربیت ہوتی ہے, کیا ان کی تعلیم ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہمارا رہا, کیونکہ ہمارے حکمرانوں کا اکثر جو ہے ان کا اپنی نظام تعلیم کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. اسی لیے چونکہ میرا اور آپ کا بچہ جا رہا ہے اسکول میں سرکاری, میں نے کہا یار چھوڑو, اس پہ خرچے نہ کرو اتنے. تو آپ سر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دارالحکومت جی حکمرانوں کے بچے بھی آپ کو ایسے اسکول ملیں گے جس میں بچے ادھر زمین پہ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی جی ایسے تو کراچی میں ملیں گے, اور بیرون سندھ میں تو ظاہر ہے گو اسکولز وہ تو نہ پوچھے گا, اور ہر ضلع میں ہر جگہ پہ جی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ تنخواہ لے رہے ہیں, اسکول نہیں ہے, زمیندار نے ادھر اپنی بھینسیں رکھی ہیں, کسی نے اپنے پیڑ پکے رکھی ہیں, کسی نے کچھ اور رکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دیانتدار استاد بھی ہوں گے, دیانتدار ٹیچر بھی ہوں گے, لیکن ان کے پاس وہ بچہ آئے گا جو بیچارے کے والد کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے, اور چونکہ ادھر ٹیوشن فیس یا نہیں ہے یا بہت کم ہے تو وہ اس لیے اسکول آئے گا. ابھی اسکول کا جناب والا وہ جو رزلٹ جب آئے گا بورڈ کا, تو اسکول کے بچے تو بہت ہی نیچے ہوں گے. اور جو پرائیویٹ اسکول ہے جہاں والد نے جو پیسوں والا ہے ٹیوشن فیس دے سکتا ہے زیادہ, ادھر کے بچے ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے پوزیشن وغیرہ وہ لے لیتے ہیں. اب وہی بچے ہیں پھر ظاہر ہے, میں پہلے پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کلاس میں
آپ کس اسکول میں آپ کی ایجوکیشن ہوئی ہے, پرائیویٹ میں یا گورنمنٹ میں؟ وہ گورنمنٹ کا میں سنتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آگے سے پھر بیچارے نے جی کریکولم پڑھا ہے, جو چیزیں پڑھی ہے, جو پڑھائی گئی ہے, ٹیچر روزانہ تنخواہ کی بات کرتا تھا, وہ بیچارہ تو ٹیچنگ پہ تو توجہ نہیں دے سکتا تھا. تو مجھے اس اسٹوڈنٹ کی لیول کا پتہ چل جاتا پہلے. جس بچے کی انگریزی بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ معلومات بہت اچھی ہیں, فوراً میں ویسے پوچھتا ہوں آپ کہاں سے آپ نے پرائمری ہائی وغیرہ پڑھا ہے, پرائیویٹ اسکول کوئی نام بتائے گا, ادھر سے پڑھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے بھی ہمارے جو ایلیٹ تھے ان کے بچے دہرادون انڈیا جاتے تھے, اور یا ایبٹ آباد اور یا DC جو ہے لاہور میں اچھے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے, پڑھتے تھے, اور وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. سر ابھی یہ سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس طرح ممکن ہے کہ پورے پاکستان میں معاشرے میں یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم جو ہے نا نافذ کیا جائے؟ کیسا ہے, اس طرح ممکن ہے سر؟ یہ اس طرح بات آپ پوچھ رہے ہیں جیسے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم K2 کو اٹھا کے کراچی رکھ دیں یا کراچی کو اٹھا کے K2 کے اوپر رکھ دیں؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, میں بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد کی جو بڑے بڑے سرکاری اسکول ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اسکول اور کالج وغیرہ وغیرہ, جی یہ بہت بڑے بڑے, آپ ایک سیکٹروں کی بلکہ سروے کریں اگر آپ کا نمائندہ کہیں نکلے, جی ایک سیکٹروں میں اسکولوں کا بچوں کا اس میں اس سیکٹر کا ایک بچہ نہیں پڑے گا. ایک سیکٹر کے سارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں گے, میں ابھی نام نہیں لوں گا لیکن کیونکہ ان کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا, ادھر بہت سارے پرائیویٹ اسکولس ہیں, ادھر جگہ نہیں ہوتی. سارے بچے ایک سیکٹروں کے, ای سیکٹروں کے اور جناب والا کی ای سیکٹروں کے بچے سب کے ساتھ ان پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, اور وہ 12,000 15,000 20,000 25,000 کا ٹیوشن فیس ہے, ڈپینڈس کہ آپ کا بچہ کس اسکول میں ہے, لیول میں ہے. لیکن یہ جو سرکاری اسکول ہے جو اچھے پوش ایریا میں ہے, یہ تو لگتا ایسا ہے مجھے یا تو ان کو ختم کر کے کچھ اور کرنا پڑے گا ادھر, اور یا ان پرائیویٹ اسکولوں کو ہمیں ٹھیکے پہ دینا پڑے گا. یہ ایک وقت آنے والا ہے, کیونکہ جب تک یہ اپنا وہ ٹھیک نہ کرے سب کچھ, تو میرا بچہ اور آپ کا بچہ, ہمارا تو اعتماد اٹھ چکا ہے بھائی نظامی تعلیم سے, تو ہم تو ان کے پاس بھیج نہیں سکتے. یعنی کہ میں نے ایک سرکاری اسکول پہ ادھر اسلام آباد کے ایک اچھے سیکٹر میں اچھا اسکول ہوا کرتا تھا, انہوں نے اب بڑی ترقی لگائی ہے کہ ہم او لیول کیمبرج وغیرہ آفر کرتے ہیں. شاباش, سرکاری اسکول ہے اور اس میں جو انگلش او لیول ہے وہ تعلیم آفر ہو رہی ہے. یعنی بلڈنگ پاکستان نے بنایا تھا, حکومت پاکستان نے, استاد جو ہے نا وہ حکومت پاکستان کے تنخواہ یافتہ ہے, لیکن انہوں نے شاید ٹو بی کمپیٹیٹیو ود ادر اسکولس, پرائیویٹ اسکول, انہوں نے بھی بیچاروں نے وہ جو انگلش ایجوکیشن ہے بیچارے وہ آفر کرنا. اچھا سر, لگتا ہے ایسا اس ہے سے یہ جو مختلف طبقاتی نظامی تعلیم ہے, اس سے قومی وحدت پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے یا پڑے گا, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے غریب کا بچہ جو ہے نا وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا, اچھا پڑھ نہیں سکتا تو کمپیٹ نہیں کر سکتا. جی, جو اس کو ہم اکنامکس میں تو جو مالدار کا بچہ ہے وہ ظاہر ہے اچھی جگہ پڑھتا ہے اور اچھی سے اچھی جگہ پڑھتا ہے, اور وہ ادھر سے پڑھ کے پتہ نہیں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چاہے چلا جاتا ہے, اور اچھی سے اچھی پاکستانی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے, اچھی سے اچھا ٹیوشن فی لے سکتا ہے. تو کوئی بھی جاب ہے, کوئی بھی جو جاب کی مارکیٹ ہے, وہی لوگوں کو وہ نوکری ملے گی. اور جو بچہ کمپلیٹ نہیں کر سکا, تعلیم ہی نہیں پورا کر سکا, وہ اس میں کنڈکٹر ڈرائیور اور یہ باقی جو کام ہیں چھوٹے موٹے یہی کام کرنے ہیں. تو یہ تو مالدار سے مالدار ہو جائے گا, غریب سے غریب ہو جائے گا, غریب پر ہو جائے گا. غریب ہو رہا ہے. ہاں چلیں آپ کر لیں. ہاں آواز جائے گی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں ناصر بات کر رہا ہوں اور ایک چھوٹا سا صحافی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ریاست جو ہے عام آدمی کے بچے کو اور غریب کے بچے کو وہ تعلیم نہیں دے سکتی جو اشرافیہ کے یا بدماشیہ کے بچوں کو دیتے ہیں, تو پھر اس ریاست کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس آزادی کو ہم پھر کیا کریں؟ یہ آزادی ہے, پھر یہ ریاست ہے, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریاست نہیں, یہ ریاست میں ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں یہ نہ کرے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے, وہ ٹھیک کیونکہ نہیں ہو رہا, تو بچے کو اور ٹب کو اور پانی کو ہر چیز کو باہر پھینکو.
चलें जी वो वाला काम न करे कि रियासत को खत्म करवा देना उन्होंने जी दिस इज अनथिंकेबल, लेकिन हम ये करें कि अपनी निज़ाम तालीम को ठीक करे, GDP का ज्यादा हिस्सा दे दे, करिकुलम को ठीक करे। यानी कि आप देखो कि आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और पता नहीं क्या क्या जो निसाब है कितना पुराना, कितना प्रसूदा है। और आप ये देखिए कि जो जिंदा कौमें होती हैं उनका वो जो करिकुलम है, निसाब है, वो हर साल उसमें कुछ न कुछ इजाफे तरमीम वगैरह करते रहते हैं। और आगे से जो लर्निंग बाय रोट है कि भाई पहले तो स्कूल बंदा लेकर आ गया और टीचर ने बताया था कि भाई आपने रट्टा लगाना है, इस सवाल का उस सवाल का नहीं लगाया, भाई डंडा टीचर के हाथ में होता था। वो शुक्र है डंडे वाला सिस्टम तो सरकारी तौर पर खत्म है, लेकिन अभी भी हमें पता है कि टीचर वगैरह जो है अपना काम करते हैं। सर ये डॉक्टर साहब मारते हैं, चाट से मारते हैं। डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे एक मेहमान है स्टूडियो में मेरे साथ, वो पूछते हैं कि जब रियासत कौम को यकसा निज़ाम तालीम नहीं दे सकती तो फिर इससे को हम अपनी आज़ादी तस्वर करेंगे या नहीं? ये रियासत है, ये इसको रियासत तस्वर करेंगे आप? इस रियासत ने मुसीबत ये किया है ना जी कि अगर ये कोई आज़ादी न होती, ये तो आज़ादी की है इसीलिए ये हो रहा है। मैंने आज़ादी समझे हुकूमत ने दी है कि भाई प्राइवेट स्कूल खोले जाए, प्राइवेट स्कूलों वाले जनाब बोले जितने पाँव फैलाते हैं फैलाएं, जितना ट्यूशन फीस रखते हैं रखे, और जो तरीकाकार करते हैं करें। और सरकारी वाले ये है, ये तो इस रियासत की जिम्मेदारी थी कि अच्छी से अच्छी स्कूल, अच्छी से अच्छी कॉलेजेस, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी सरकारी तौर पे हो। लेकिन मसला ये है कि वो हो नहीं पाता, हो नहीं रहा। अब हुआ क्या, हमारे जो है जो गरीब का बच्चा है वो प्राइमरी पढ़ा सरकारी में और मिडिल और हायर सरकारी में, और जो माशाल्लाह वालिदैन की खिदमत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, आगे से यूनिवर्सिटी पहुंच गया। ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जो बच्चे आते हैं मैं इंतहाई ज्यादा उनकी कदर करता हूँ। मुझे ये है कि भाई मुझे कोई गरीब का बच्चा है जी। और जो बंदा कहते नहीं यार मैंने तो जाके वो जो सुपर लीग की यूनिवर्सिटी उधर पढ़ाने में क्यों नहीं, मैं तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहूंगा जहां मैं कौम की खिदमत कर सकूं। बेहतरीन, क्योंकि वो जो हमारा 0.1% है वो तो अपना खिदमत कर सकता है, करवा सकता है पैसों से। जिसके पास नहीं है उनकी खिदमत करो, ये कौम की खिदमत। तो ये कि भाई ये रियासत जो है इसने क्योंकि आजादी बहुत ज्यादा लोगों को दी है, इसलिए जो प्राइवेट एजुकेशन है प्राइवेट एक बिजनेस बन गया है, हो रहा है। चले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कोई सोशलिस्ट स्टेट हो तो मतलब तो उसमें तो यही कर रहा है कि किसी को भी प्राइवेट स्कूल की इजाजत नहीं है, सब कुछ स्टेट की जिम्मेदारी है, सब कुछ लोग एजुकेट होंगे, लेकिन जाहिर है कि ब्रेन वॉश हो करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश सर, बहुत नवाजिश। अच्छा जी मलिक साहब क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब का जवाब बड़ा एक डॉक्टर साहब को असल में डॉक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने PhD किया हुआ है और बहुत बड़े मोहतरम नाम है, मोहतरम शख्सियत हैं। मेरे अपने बच्चे जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ज़्यादा कट शार्ट बात करना चाहता हूँ। मैं उनकी तरह बात को लपेट के नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ हमारे साथ 98%, मैं 98% हूँ ना, 98% के साथ हमारी रियासत फ्रॉड कर रही है। ये जो निज़ाम तालीम है, जैसे आप निज़ाम तालीम कहते हैं, मैं फ्रॉड तालीम कहता हूँ, ये निज़ाम तालीम नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब ने तो कह दिया ये आज़ादी की वो कहते हैं ना, ने दे दी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये एलोकेट करें फंड। ये क्यों एलोकेट करेंगे फंड? आप मुझे बताएं। ये MNAs जो बनते हैं, एक बंदा 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च करके MNA बनता है या MBA बनता है या जज बनता है या जर्नैल बनता है, वो इन लोगों के उससे है ना। ये निज़ाम तालीम बदलेंगे, ये हमें पैसे एलोकेट करेंगे? नहीं, किसी ने तो बदलना है ना। अब जब वो कौम ने बदलना है, देखें ये नहीं बदलेंगे, कौम ने बदलना है। अब मसला ये हम वो लोग हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर गुलामी दर गुलामी इतनी घुसेड़ दी गई है कि हमारा रोटी से आगे हमारी बात नहीं जाती। हम हड़ताल करते हैं बिजली क्यों नहीं आई, हम हड़ताल करते हैं आटा क्यों महंगा हो गया, हम शोर करते हैं कि ये हमारी पार्टी के साथ धांधली क्यों हो गई या हमारी पार्टी ने धांधली क्यों कर ली। ये सारी बातें ये शराफिया ने हमें चक्कर में डालने के लिए की। हमें तो एक बात पे हड़ताल करनी चाहिए, आज से इस मुल्क में कोई दो निज़ाम तालीम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई एलिट क्लास का स्कूल नहीं चलेगा, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। आप मेरी सारी कौम कि हम आज़ाद नहीं, फिर लोग यही कहेंगे जो अभी प्राइवेट तो ये जंगे आज़ादी नहीं है, स्कूल चलाने की आज़ादी। असल में कौम को एक और जंगे आज़ादी लड़ने की जरूरत है। मैं किसके साथ? अगर किसके साथ? इस इशराफिया के साथ। अंग्रेज जो था, और ये अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले,
یہ جرنیلوں کی شکل میں ہے, ججوں کی شکل میں ہے, بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کی شکل میں ہے, سارے وہی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات اور کی ہے, اس میں میں ان کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ سرکاری اسکول کو اسی لیے سرکار توجہ نہیں دے رہی کیونکہ ان کے بچے نہیں جا رہے, کیا یہی بنیادی وجہ ہے؟ اس میں کئی ایک بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں سرکاری اسکول اس میں حکومت یہ نہیں کہ توجہ نہیں دے رہی, ٹھیک ہے, دکھایا پھول جاتا ہے, ہاں جی دکھایا پھول جاتا ہے کہ بھئی سرکاری اسکول اتنے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس میں جو ہے وہ تعلیم اس طریقے سے جاری ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ پاکستان میں اس وقت جو حالیہ رپورٹ ہے 6000 گھوسٹ اسکول ہیں, یعنی ایسے اسکول جن کا وجود ہی نہیں ہے سرکاری طور پر, جن کا وجود ہی نہیں ہے کہ وہیں وہ اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں جا کر اور نہیں ہے اور نام رجسٹر ہے, ہاں جی نام رجسٹر ہے, اور 2000 سے زائد ایسے استاد موجود ہیں جن کی تنخواہیں جاتی ہیں, موجود ہی نہیں ہے وہ. اور یہ جو استاد ہیں اس طریقے سے جن کے نام, خرابی کہاں سے کہاں پہ ہے یہ خرابی؟ یہ خرابی دیکھیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہماری جو ریاست ہے, ریاست میں جب ایک علاقے میں ایک بندہ ایم این اے بنتا ہے یا اس سے اوپر کسی بھی سیٹ پہ جاتا ہے, تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا خاندان, میری پارٹی, میرے قریب لوگ, جاننے والے لوگ, کیونکہ وہ میرٹ نہیں دیکھیں, وہ یہاں تو اس پرائیویٹ اسکول کو دیکھیں گے کہ جس سے بچہ پڑھ کے آیا ہے, اس کے پاس ڈگری ہے اس کے ہاتھ کے اندر اور ایک نام ہے, انہوں نے اس کا ٹیلنٹ نہیں چیک کرنا کہ یہ واقعی بچہ یہ کام کر سکتا ہے. اس معیار پر جب استاد بھرتی ہوتے ہیں تو وہ استاد دیکھیں, اب ایک بچہ ہے وہ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جو ہے وہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بچہ سرکاری اسکول میں وہ کچھ بھی نہیں خرچ کرتا, خرچ تو بہت زیادہ کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کا. کیوں؟ سرکاری اسکول میں آج کل جو ابھی معاشرہ چل رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ہر سال کوشش کی جا رہی ہے ایک دکھانے کے لیے کہ نظام تعلیم چینج ہو رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے. اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے, کتاب سلیبس تبدیل کر دیا جاتا ہے. استاد کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ غریب عوام سب سے پہلے تو وہ کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, مارکیٹ میں کتابیں نہیں ملتی کہ بھئی یہ کتابیں جو ہیں وہ نیا سلیبس آیا, یہ مل نہیں رہا. ملتا ہے تو پھر نیا ریٹ, ہر چیز نہیں. اگر پرانا آپ کا نصاب چل رہا ہے اس میں آپ تبدیلیاں کریں, جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسی کتاب میں آپ تبدیلیاں کرتے رہیں, ٹھیک ہے. آپ بالکل ہر چیز تبدیل کر کے پیٹرن جب پورا تبدیل ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر اردو سے مکمل طور پر انگلش میں آ جائے تو یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے وہ جو ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو جب استاد بھرتی کرتے ہیں, جس نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا یا اس سے اضافی رقم خرچ کی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم واپس بھی نکالیں. جب پیسہ لگا ہے تو واپس بھی نکالنا ہے, اور اس نے وہ محنت نہیں کی ہوتی جو محنت غریب کا بچہ کرتا ہے. اب جو محنت اس نے جو پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے وصول کرنا ہے. اگر سرکاری طور پر وہ اسکول میں جاتا ہے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ میں نے ابھی گوشت اسکول کا ذکر کیا کہ وہ جاتا ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سبق پڑھایا, آگے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. اس طرح بھی سننے میں آیا اور دیکھنے میں آیا باقاعدہ کہ جو استاد ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول صحیح چل رہا ہے, اس کو منظر عام پر لانا چاہیے. کیا ہوتا ہے آج کل اس چیز میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جب امتحان کا جو آپ کے پاس کوسچن پیپر آتا ہے تو کوسچن پیپر اوپر کھڑے ہو کے استاد خود کرواتے ہیں کہ بھئی یہ کوسچن پیپر حل کریں, اسکول کو اوپر لانے کے لیے. جی, اسکول کو اوپر لانے کے لیے کہ اگر ہمارا اسکول نیچے چلا گیا تو کیا ہوگا, لڑکے نہیں آئیں گے اور باتیں ہوں گی. اچھا ناصر صاحب, آپ یہ کہیں کہ کسی اور ملک آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا, کسی اور ملک میں بھی یہ نظام چل رہا ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں آپ کو پتہ ہے لوفر سا بندہ ہوں, ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں, تھوڑی بہت دنیا اللہ نے دکھائی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بدقسمتی ہمارے ساتھ ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ممالک میں بھی خرابیاں ہیں بہت سارے, اور خصوصاً یہ جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں ان میں تو ہیں, لیکن ان میں بھی ہم بدترین ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دورے غلام ہیں, وہ ایک ایک لوگوں کے یا ایک ایک گھروں کے غلام ہیں, ہم غلام در غلام ہیں. ہم انگریز کے غلام تھے, پھر ہم ان کے غلاموں کے غلام ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے مجھے آپ ایک بات بتائیں عبداللہ بھائی, اسلامی جمہوریہ پاکستان, بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 2/3 اکثریت دوبارہ لینے والے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب اگر حلف اٹھاتے ہی آ کر اسمبلی میں کہتے کہ آج سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک نصاب تعلیم ہوگا,
ایک نظام تعلیم ہوگا, ایک لباس ہوگا, ایک جیسا استاد ہوگا, ایک جیسی سہولتیں ہوں گی, اور جس نے پڑھنا ہے پڑھے, جس نے نہیں پڑھنا بھاڑ میں جائے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان ٹوٹ جاتا؟ نہیں. ہماری ترقی کی رفتار ختم ہو جاتی, ہمیں عالمی دنیا چھتر مار دی, کیا ہوتا؟ ہمارا ملک بن جاتا. لیکن میاں صاحب نے نہیں فرمایا, الحاج میاں محمد نواز شریف صاحب نے. عمران خان صاحب کے پیچھے قوم لگ گئی ٹرک کی بتی کے پیچھے, اور لگانے والے کون ہیں وہ ہم جانتے ہیں ان کو, جو 70 سال سے ڈرامے کرتے آ رہے ہیں. وہ ایک نیا ڈرامہ انہوں نے کریٹ کر دیا. خان صاحب کے پیچھے میں بھی چل پڑا, آپ بھی چل پڑے. انہوں نے یہ کہا, آج تک مطالبہ کیا, میں کہتا ہوں انہوں نے تو کافی بہتری لائی ہے. جہاں کیا بہتری لائی ہے, میں ابھی دیکھتا رہتا ہوں, میں ابھی بھی 8 ڈسٹرکٹس میں گیا تھا. یہ جو بہتری ہے زبانی کلامی, یہ اشرافیہ ہمیں دکھاتی ہے. اس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, آپ کو ڈیلی بچوں کی وہ مل جاتی ہے, اتنے آ گئے اتنے ہو گئے. میں یہ بات نہیں کرتا بہتری جتنی مرضی آئے, مجھے وہ بہتری ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ نالیاں صاف کرنے والے سویپر کا بچہ بیٹھتا ہے, وہاں پہ پاکستان کا وزیر اعظم محمد نواز شریف کا بچہ بھی بیٹھے, اسی ٹاٹ پہ راحیل شریف کا بچہ بھی بیٹھے, اسی ٹاٹ پہ وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں محترم, ان کا بچہ بھی بیٹھے, ایک ساتھ پڑھے. 10 سال پڑھنے کے بعد میرٹ پہ فیصلہ ہو کون آگے جائے گا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جج صاحبان, یہ جرنیل, یہ پولیٹیشنز, یہ بیوروکریٹ, ان کے بچے اس ملک میں چپڑاسی بھی نہیں بن سکتے. تو یہ کیوں کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کیوں کریں گے؟ آصف علی زرداری صاحب کیوں کریں گے؟ عمران خان کیوں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پلے پلائے ہوئے غلام چاہیے. پاکستان نہیں چاہیے, قوم نہیں چاہیے. مجھے وہ پاکستان چاہیے جس میں کسی بھی بچے کے لیے, میرا بیٹا اگر ٹاٹ پہ بیٹھے گا نا تو پھر سب کے بچوں کو ٹاٹ پہ بیٹھنا ہوگا. اگر کسی ایک کے بچے کو آپ ایئر کنڈیشن کمرہ دیں گے تو پھر میرے بچے کو ایئر کنڈیشن کمرہ دینا ہوگا, ورنہ اس نظام کو میں تو قوم سے کہوں گا, اور مجھے جب اللہ نے موقع دیا میں اس نظام کو آگ لگا دوں گا. مجھے یہ نظام کو یہ آزادی نہیں ہے, یہ لعنت ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ دوسرا مجھے آپ بتائیں, ایک تو یہ ہے, اب جب اس سے گزر جاتے ہیں, ایک بچہ, اب دیکھیے 10 لاکھ روپے فیس ہے ایک سکول کی, میں نام نہیں لیتا اس سکول کا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ان کی تشہیر ہوتی ہے. 10 لاکھ روپے ایڈمیشن فیس دے کے آپ اپنے بچے کو وہاں داخلہ دلواتے ہیں پریپ میں, پہلی جماعت میں. وہ 10 سال وہاں پڑھتا ہے 4 ملین 5 ملین روپے خرچ کر کے. میرا بچہ جس سکول میں پڑھتا ہے اس پہ چھت بھی نہیں ہوتی, وہ ٹاٹ پہ بیٹھتا ہے, اس کا ٹیچر آتا ہی نہیں ہے, اگر آتا ہے تو سکول میں بیٹھ کے چرس پیتا رہتا ہے. اس کو تنخواہ آپ اتنی دیتے ہیں کہ اس کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی, وہ دوسروں کے بچوں کو کیا پڑھائے. اب اس کے بعد جب میرا بچہ بھی رو دو کے میٹرک کر لیتا ہے, اور وہ جو اس سکول کا پڑھنے والا بچہ میٹرک کر لیتا ہے, پھر ایک نیا فراڈ شروع ہو جاتا ہے. اور جی میٹرک پہ, وہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. ہیل ود دیٹ میرٹ. یہ کون سا میرٹ ہے؟ یہ کون سا میرٹ ہے کہ آپ ہاتھی کا مقابلہ چونٹی سے کرا دیتے ہو, جس کے اوپر آپ نے ساری پاکستانی قوم کا خون لوٹایا, اس کو آپ اس کے ساتھ بٹھا دیتے ہو جو بھوک کاٹ کر فاقے کر کے جو اس مقام تک پہنچے میٹرک کے. یہ کون سا میرٹ ہے؟ اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ, میرٹ پہ فیصلہ, چلو میٹرک سے نکل گیا, ایف ایس سی میں آ گیا جی, اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. وہ جی فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور صوبائی پبلک سروس کمیشن اور یہ کیڈٹ سسٹم, فوج میں کیڈٹ بھرتی ہوں گے. کون کیڈٹ بھرتی ہو سکتا ہے؟ ٹاٹ پہ بیٹھنے والا کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں خزدار میں چلے جائیں, کولو میں چلے جائیں, سوئی میں چلے جائیں, وہاں کا بچہ کیڈٹ بن سکتا ہے؟ میرا بچہ بن سکتا ہے؟ آپ کا بچہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. انہی چوروں کے بچے بنتے ہیں. کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے, وہ اس سے گزر کے آتے ہیں, ٹھک سے بن جاتے ہیں. جو اس میں گھس ہی نہیں سکتا وہ کیسے بنے گا؟ اس طرح یہ جی بیوروکریٹ بننے کے لیے آپ کے پبلک سروس کمیشن, ہیل ود پبلک سروس کمیشن نہیں چاہیے ہمیں. آپ سارے لوگوں کو مڈل کرائیں. نہیں, اس طرح تو پھر ہم 5ویں جماعت پہ پاس بٹھا دیں, ان پڑھ بٹھا دیں, لیکن برابری تو لے کے آئیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ آج کے دن, مجھے اگر اللہ حکومت دے پاکستان میں, عام لوگوں کی حکومت آئے, سب سے پہلے ہم اس نظام تعلیم کو بند کر دیں گے. نہیں چاہیے ہمیں یہ, 2 سال کے لیے کوئی نہ پڑھے, ہم ان پڑھ رہے ہیں وہ بہتر ہے. ابھی جب تک ہمارے پاس, ہمارے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تب تو دیکھی جائے تب تک یہ ہے لیکن ابھی ہم نے قوم کو ایک سولوشن, ایک حل تو دینا ہے نا. قوم صرف ایک بات لے کے آئے, روٹی کی ضرورت نہیں ہے, روٹی اللہ دیتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کل اس کا حل یہ ہے کہ سارے لوگ اس بات پر احتجاج کریں, تمام لوگ کورٹس میں جمعیں, مقدمے کریں, لڑیں, اپنے امیدواروں سے کہیں, اپنے کونسلر سے کہیں, اپنے صوبائی اسمبلی کے امیدوار سے کہیں, اپنے قومی اسمبلی کے امیدوار سے کہیں کہ بابا ہمیں اور کچھ نہیں. اگر یہ اس کے بجائے اگر ہم لڑیں, جھگڑا کریں, عدالت میں جھگڑا تو دیکھیں فتنہ نہیں ڈالنا. اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کو یہ بتا دیں کہ مثلا برطانیہ نے پاکستان میں اسکول بنائے, کیوں بنائے؟ وہ اتنا ہمارا خیال, وہ ان لوگوں سے بہتر تھا.
کیوں بنائے؟ ایران نے بنائے کیوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈیا نے بنائے کیوں بنائے؟ ایران اور انڈیا یہ تو بات نہ کریں، وہ ہم سے بھی گئے گزرے ویسے بنائے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ایران میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں موٹی سی بات ہے عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ میری گزارش ہے، اب دونوں سے گزارش ہے مجھے، یہ برطانیہ نے اسکول بنائے کیوں بنائے؟ اچھا جب کرکٹ کی بات آتی ہے برطانیہ اپنی ٹیم نہیں بھیجتا کہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اسکول کی جب باری آتی ہے تو اس نے کافی سارے اسکول بنائے. فتح اللہ گولن نے اسکول بنائے اور اسی اسکول سسٹم کو لے کے اس نے ترکی میں جو کیا اسے سب نے دیکھ لیا. ایران نے اسکول بنائے، کیوں بنائے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں یا یہ کیا چکر کیا ہے یہ؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. ابھی پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکستان تو ابھی کل کا بچہ ہے نا، 70 سال تو قوموں کی زندگی بھی نہیں. ایران 4000 سال پرانی ریاست ہے، اس کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، اس مٹی میں یہ صفت ہے کہ اس نے ہمیشہ انسانیت کو ذلیل کرنے والے کام کیے. مجھے ایرانی قوم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ میری ان سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے، نہیں ہم نے بھی ایران سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن میں نے ایک مثال دی ہے. تو ان لوگوں نے یہ ایران اور یہ جو ایک 79 کے بعد جس گروہ کا ایران پر قبضہ ہے، وہ تو ان کا کام ہے فتنے کو پالنا اور فتنے کو فروغ دینا اور انسانیت کی تذلیل کرنا. جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ انسانیت کو تذلیل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں ان پر تو بات ہی نہیں کرتا، میرے لیے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان پہ گفتگو کروں. میرا جہاں تک پاکستان میں جو انہوں نے اپنے سلسلہ شروع کیا وہ وہی اپنی دہشت گردی کو فروغ دینے والا سلسلہ ہے جو پورے عالم اسلام میں جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فتح اللہ گولن نے اسی اسکول سسٹم کی وجہ سے اس نے ایک نظریہ اپنا پھیلا دیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو جتنے بھی لوگوں نے اسکول بنائے بیرونی ممالک نے، یہ ہماری خیر خواہی کے لیے بنائے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے بنائے ہیں، یا ہمارے بچوں کے خود خیر خواہ نہیں ہے، دوسرے آپ کے بچوں کی کیوں خیر خواہی کریں گے؟ تو پھر کیوں آ گئے یہ؟ تو ہمارا نظریہ ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنی بجائے اس کے کہ ہم قوم کو سرکاری اسکولوں سے اس طرح مایوس کریں جس طرح آپ نے کہا کہ میں کسی نظام کو نہیں مانتا. اچھا نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقاصد سے قوم کو آگاہ کریں کہ دیکھیں. کیسے آگاہ کریں گے آپ؟ کیسے آپ کے نصاب میں جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ کے نصاب میں جن لوگوں نے ملک کا آئین توڑا ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ نصاب آپ کے بچے پڑھتے ہیں. جن بچوں کو جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جھوٹے نصاب پڑھائے جاتے ہیں، ان کو آپ کس بات سے آگاہ کریں گے؟ 4 باتیں ہیں قوم کو آگاہ کرنے والی، 4 باتیں. ابھی بہت وقت ہو گیا، 70 سال بہت ہو گئے، ہم نے یہ کہانیاں سن کے، یہ جھوٹ پڑھ کے اور ان کو دہرا کے ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں. ہمیں 4 باتیں چاہیے. یہ نظام تعلیم. میرے ساتھ ایک نیازی صاحب ہیں، صحافی ہیں، ان کو کال پہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیازی صاحب. وعلیکم السلام. نیاز صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. نیاز صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاق نے جو صوبوں کو اختیار دیا نصابی تعلیم میں چینجنگ کا، تبدیلی کا، تو اس کا ہمارے قومی وحدت کے اوپر، ہمارے پاکستان کی جو ایک ملت واحدہ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا جی، کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بولنے کا موقع دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کا انحصار ہے وہ تعلیم ہے. جی. جب ہمارا معاشرہ جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہوگا، جو بنیادی طور پر ان پڑھ لوگ ہوں گے، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے حقوق کیا ہے، وہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہوگا. اور یہی مقصد ہے ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو نمائندے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ ادھر ہی رہے. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں جو بھارت ہے وہاں پر تعلیم کو توجہ دی گئی ہے، انگلش، اردو سب سبجیکٹ ان کو پڑھائے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف میڈیکل کالج ہے، تو وہاں پر کسی کو باقاعدہ مرسلہ جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر پی ٹی آئی کا پیج لائک کرتا ہے، جب کوئی بھی وہ لائک کرتا ہے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کرتا ہے، تو اس کو کالج سے نکال دیا جائے گا. یہ ہماری تعلیم کا حال ہے. تو دوسری بات، 70% جو ہمارے بچے ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں. اگر 2050 تک یہی صورتحال پاکستان کی رہی تو پاکستان دنیا کا ناخواندہ ملک پہلے نمبر پر ہوگا. 2050 صورتحال ہے. ہمارے بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اکثر وہ شاپوں پر، ہوٹلوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کیا ان کی حکومت کفالت کر رہی ہے.
جب بنیادی طور پر جب ایک بچہ ہے اس کو تعلیم نہیں دی جائے گی، اس کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا کہ میرے حقوق کیا ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، ملک کے کیا ہیں، دوستوں کے کیا ہے، پھر اس کو اپنے حقوق سے بھی بالکل جو ہے بے خبر ہوگا. جی تو بس یہی ہے کہ دیکھیں جب ہمارا ملک ہے پاکستان، اس میں میں چاہتا ہوں کہ سبجیکٹ میں باقاعدہ طور پر یہ ایک نصاب میں شامل کیا جائے کہ حب الوطنی کا درس دیا جائے کہ جو ملک ہے یہ کس طرح ہم نے لیا، کتنی قربانیاں سے لیا. تو اس میں اور یہاں پر دیکھیں نیاز صاحب، آپ نے کہا کہ 70% بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، جو نہیں پڑھتے، یا جو ان پڑھ ایسے پھر رہے ہیں ہوٹلوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں. تو اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، والدین کو یا ریاست کو یا اداروں کو، یا کس کو آپ؟ نہیں بالکل نہیں، والدین کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پر یقین کریں کہ زہر وہ کھاتے ہیں تو وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کیونکہ یہاں زہر بھی جو ہے خالص نہیں ملتا. اور یہ المیہ ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ذمہ دار ہیں. یہاں پر جو نصاب تعلیم ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک چیز ہے جو اصل جو ہماری تعلیم ہے وہ نہیں ہے یہاں پر، بالکل بھی نہیں ہے. اور جو ذمہ دار ہیں وہ سیاستدان ہیں، جو قانون بنانے والے لوگ. جب ایک تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، ایک اتنی مہنگی تعلیم سیمسٹر پر لاکھوں روپے ہیں، جو ایم ایس سی کرے گا، جو پی ایس سی کرے گا، اس کے لیے وہ پہلے فیس اکٹھی کرے گا. وہ کہاں سے لے ایک غریب بندہ؟ اس کے لیے فری ہونی چاہیے، تعلیم فری ہونی چاہیے بالکل، نرسری سے لے کر ایم ایس سی تک ٹوٹل وہ جو ہے فری ہونی چاہیے پورے پاکستان میں. پھر ہم آگے جا سکتے ہیں. اور یہاں دیکھ لیں کہ دوسری بات، جب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ڈگری کو ویلیو دی جاتی ہے. جو جعلی ڈگریوں والے ہیں وہ ہمارے سیاستدان ہیں، جو وہاں پہ فن والی ڈگری اور جاب حاصل کر لی، اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو جن کے پاس اسکل ہے، وہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے لیکن وہ پیچھے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ دنیا سے بہت پیچھے ہیں. اچھا نیاز صاحب، آپ نے اس میں ریاست، نیازی صاحب جو ناخواندگی ہے اس میں آپ نے ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو ایسی صورتحال میں والدین کیا کریں؟ ان کے پاس کیا آپ دوسرا حل ہے یا نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ یا پھر قوم ایک مجموعی لحاظ سے، ایک قوم کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں نے ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ایک قوم، ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہوگا. بالکل، یہ ہمیں پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا ہے ان لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں دنیا میں. اور یہاں جتنے بھی سازشی عناصر ہیں جو باہر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جو پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کر بنا رہے ہیں، اور ان کا محور پاکستان ہے. اور سب کا جو اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ پاکستان ہے کہ اس کو آگے نہ جانے دیا ہے، وہ نہ جانے دیا جائے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ کوئی بھی نظام ہو، تو اس کو آگے اس کو تباہ کر رہے ہیں جو بیٹھے ہیں باہر. تو ہمیں جو ہے پہلے ایک قوم بننا ہوگا، ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہوگا. ان پارٹیوں سے دور، ان سیاستدانوں سے، ان جو ہے دوسرے جو کہہ لیں کہ تقسیم کرنے والے گروہ ہیں جتنے بھی ہیں، لسانی ہو گئے یا سیاسی ہو گئے یا کوئی بھی مذہبی ہو گئے، تو ہم ان کو خیر بات کہہ کر ایک قوم، ایک ملت اور ایک امت بننا ہوگا. پھر ہم انشاءاللہ جو ہے یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سامنا کر لیں گے. چلیے، بہت شکریہ جی، بہت نوازش شرکت کرنے کا. چلے ناظرین، نیاز صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ایک ملت بننا ہوگا. اور میرے خیال میں یہی ایک حل ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک امت کی صورت میں ابھر کے سامنے آ جائیں، اپنے جو اختلافات ہیں قومی، لسانی اور مسلکی جتنے بھی ہیں اس کو پس پش ڈال کے ہم ایک ہو کے آگے بڑھیں گے تو ہم کسی نظام کا بھی مقابلہ کریں گے، سیاستدانوں کا بھی کریں گے. مقابلہ یہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے سامنے ایک مل کے ایک مجموعی لحاظ سے سامنے جائیں گے تو ہماری بات میں وزن ہوگا. ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، یہاں میں بات شروع کروں گا اپنے ایک آنکھوں دیکھا ایک حال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک دوست تھے جو ہم سے سینئر تھے.
دوسرے ڈپارٹمنٹ کے تھے لیکن دوستی تھی ان کے ساتھ. کمپیوٹر میں انہوں نے BS کی ڈگری حاصل کی تھی کمپیوٹر سائنس میں. ہوا یوں کہ ایک جگہ انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا, ٹیسٹ دیا, لیکن جب رزلٹ آیا, ڈگری بھی ان کی ماشاءاللہ کافی اچھی تھی نمبر کے حوالے سے, لیکن جب رزلٹ آیا تو رزلٹ میں انہوں نے پوزیشن لی تھی, لیکن جب اس کے لیے باقاعدہ سلیکشن ہو گئی تو ان کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو سلیکٹ کیا گیا. اور جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو لڑکا دوسرا جس کو لیا تھا ادارے نے, وہ کسی سیاستدان کا قریبی تھا یا اس کے پاس پیسے تھے, یعنی اس حوالے سے وہ بس پاورفل تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا جو دوست تھا, پنڈی سے ان کا تعلق تھا, وہ واپس گیا, اپنی ڈگری لے کے گیا اور اپنے کمرے میں, گھر میں ایک کمرے میں گھس کے اس نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے جان دے دی. ناصر صاحب یہ یعنی میں تو آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی چلے جائیں ایسی مثالیں ملتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کو خود اپنے گلے میں رسی ڈال کے خودکشی نہیں کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ رسی وہ اس نظام کے گلے میں ڈال کر اس کو لٹکا دیں. اس نظام کو لٹکا دینے کی ضرورت ہے, اس نظام کے محافظوں کو لٹکا دینے کی ضرورت ہے, خود لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نہ کسی نے تو یہ اس نظام کو, اس سے بات نہیں بنے گی. دیکھیں اس ملک میں 4 بنیادی خرابیاں ہیں جو اسے ریاست بننے ہی نہیں دیتے, جو اسے ملک بننے ہی نہیں دیتے, جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی پاکستان بن ہی نہیں سکتا. سب سے پہلا ہے یہ طبقاتی نظام تفریق. اگر کوئی قومی لیڈر ہوتا, وہ جرنیل جنہوں نے پاکستان پہ قبضے کیے امریکہ کے کہنے پہ, وہ سیاستدان جنہیں اس قوم نے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں بھی دی, ووٹ بھی دیے, نوٹ بھی دیے اور ملک پہ 3 بار حکومت بھی دی, اگر ان میں کوئی پاکستانیت والی بات ہوتی, کوئی قوم سے محبت والی بات ہوتی, تو یہ ایک نظام تعلیم 1 منٹ میں نافذ ہو جاتا ہے. جب تک یہ نہیں کوئی اعلان کرتا, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب یا کوئی بھی ہو, وہ یہ اعلان نہیں کرتا کہ بھائی آج سے اس ملک میں ایک نصاب ہوگا, ایک لباس ہوگا, ایک جیسے سکول ہوں گے, بیٹھنے کا ایک جیسا سسٹم ہوگا, یا ٹاٹ ہوگی یا ایئر کنڈیشن روم ہوں گے, سب کے لیے ایک ہی ہوگا. اسی نظام تعلیم سے گزر کر سب آئیں گے اور اسی سسٹم میں سب ایک گریڈ میں جائیں گے, تو پھر آگے میرٹ ہوگی. اس کے بعد دوسرا جو آگے بھرتی کے 3 فراڈ ہیں, ایک فوجی اور 2 سویلین, ان کو بند نہیں کیا جاتا, طبقاتی تفریق ختم نہیں ہوگی, پاکستان ریاست نہیں بنے گا. انگریز کی غلامی اس غلامی سے بددرجہ بہتر تھی. میں جتنے بوڑھوں سے ملتا ہوں, میں جاتا ہوں پاکستان میں, ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں میں بزرگوں سے ملنے کی کوشش, وہ کہتے ہیں کہ اس ملک سے تو وہ بہتر تھی, ان کا دور بہتر تھا. تو یہ ہمیں گل ہی لگتی ہے, اس لیے لگتی ہے کہ بہرحال یہ ہمارا ملک ہے, پاکستان ہے, تو ہم کہتے ہیں کیوں, تو جب ہم اس کیوں کو تولتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہے. وہ آقا تھے تو ان میں کچھ آقاؤں والی بات بھی تھی, لیکن یہ جو ان کے کتے نہلانے والے ہیں, ان میں وہ بات بھی نہیں ہے, وہ رکھ رکھاؤ بھی نہیں ہے جو کم از کم ان کے پاس غلاموں کے لیے تھا. جب تک آپ یہ 4 فراڈ بند نہیں کرتے, پھر اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھیں یا اس کو کعبۃ اللہ لکھنا شروع کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ بند کریں اس نظام تعلیم. جتنے ان پڑھ رہنے دے پوری قوم, مجھے پتہ ہے اپنی قوم کا, یہ ان پڑھ رہ جائے گی نا تب بھی اس سے بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے. اگر اس کو ایک لفظ بھی لکھنا نہ آئے, ایک لفظ بھی پڑھنا نہ آئے, یہ اس سے بہتر کارکردگی پھر بھی دکھا لے گی. اس سے یہ طبقاتی عذاب ختم کریں, ایک نظام تعلیم, ایک جیسا نصاب, ایک جیسا لباس اور ایک جیسے سکول بنائیں. سیکنڈری بند کریں یہ فراڈ کہ یہ افسر بھرتی ہو رہے ہیں اور یہ نیچے والا طبقہ بھرتی ہو رہا ہے, اس کو بند کریں. یہ فوج میں بھی اور سول میں بھی سب کو ایک گریڈ میں بھرتی کریں, 5 سال سب کو ملک کے لیے خدمت کرنے دیں. اس کے بعد ان کی صلاحیتیں دیکھیں اور ایک بین الاقوامی معیار کا امتحان جو سب کو پتا ہو کہ اس کا یہ کرائٹیریا, یہ معیار ہے, اس میں یہ چیزیں آئیں گی, اس میں سب کو بٹھائیں, جو آگے نکلے بسم اللہ اس کو اوپر جانے دیں, تو پھر یہ پاکستان بنے گا. ایک بات اور ہے, جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ حافظ جنید صاحب نے کہ جب بچے کو ابتدا میں جو چیز سکھائی جائے اسی پہ اس کا ایک نظریہ بنتا ہے, اسی پہ اس کی ایک بنیاد بنتی ہے, آگے جا کے پھر وہ معاشرے میں اس چیز کو آگے پھیلاتا ہے, اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, اسی نظریے کے ساتھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ معاشرے میں اس نظریے کا دفاع بھی کرے, ایسے ہی ہوگا. تو اب جو ہمارے پاس جو اسکول سسٹم ہے, مجھے زیادہ تشویش اس بات پہ, اس لیے میں یہ بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو
بیرون ممالک نے ہمارے ہاں سکول بنائے ہیں، جب بند کر دینا چاہیے، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں جنید صاحب سے پوچھوں گا کہ جب یہ ایک ظاہر بات ہے وہ ایک نظریہ لے کے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اب یہی نظریہ ہمارے بچے جب اپنے ذہنوں میں پکا کر لیں گے تو کل ہمارے مستقبل پہ اس کا کیا اثر ممکن ہے، کوئی اثر پڑے یا نہیں؟ لیکن بات وہی ہے، سوچ والی بات اور فہم والی بات. جو بتایا جاتا ہے بچے کو، بچہ وہی کرتا ہے. سوچ محدود ہوتی ہے انسان کی. اب مینڈک جو ہے نا وہ کنویں کو دنیا سمجھتا، ہاں جی، اس کی دنیا جو ہے وہ کنواں ہوتی ہے، باہر نہیں نکلتا. وہ جو چیل ہے یا باز ہے جو اڑ رہا ہوتا ہے اس نے کافی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. تو جب ہم باہر نکلتے ہیں مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، مختلف سلیبس ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے محدود نصاب جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، پاکستان کو، لیکن اس کے نیچے جو ہمارا اسلام کتنا کس حد تک جو ہے ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں، اس کو اپنے نصاب میں کس قدر. اب دیکھیں کچھ سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اسلامیات کی کتابیں اور اسی طرح ترجمہ قرآن، کچھ آیات اور کچھ احادیث اس میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب کچھ نہیں نظر آتا. وہ کیوں؟ اب ہمارا جو نصاب ہے وہ ایسے جو ہے وہ نصاب کی طرف چل پڑا ہے کہ ہم صرف ایک ڈگری والی سوچ ہماری بنا دی گئی. مسٹر چپس والے سبق پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا اگر وہی علی بابا 40، ہاں جی، وہی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ ان پڑھ تھے، کسی اسکول سے نہیں پڑھے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی سے ڈگریاں لی تھی، لیکن انہوں نے کام کیا. یہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے، کسی کام کو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ اجاگر کرنے والا کوئی ملتا ہے اسے، تو انسان ان صلاحیتوں کو لے کر کام کرتا ہے. اب یہ جو ہمارا نصاب ہمیں دیا گیا ہے، اس نصاب میں بالکل بھی اسلامی نصاب اور دنیاوی نصاب دونوں میں بالکل فرق ہے. اسلامی نصاب اگر اس میں تھوڑا سا شامل کیا جاتا، بچے کو پتہ ہوتا میرے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ استاد جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کے حقوق کیا ہیں. حتیٰ کہ استادوں کو نہیں پتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور بچوں کو کیا دینا. ایک واقعہ میں اپنی آنکھوں دیکھا، میں آپ کو سناتا ہوں. لاہور سے گجرانوالہ کے درمیان میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت بس والے نے ایک آدمی کو کہا کرایہ دیں. 15 روپے کرایہ تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا جی. تو 15 روپے کرایہ تھا. وہ کنڈکٹر جو تھا وہ کہنے لگا 17 روپے لوں گا. رات کا وقت تھا، 9 بجے کے بعد کا. تو وہ کہنے لگا میں جاتے ہوئے 15 روپے دے کے گیا ہوں، میں 2 روپے اضافی نہیں دوں. وہ کہتا بھائی 15 روپے آپ سے 17 لینے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، وگرنہ ہی اتر جائیں. وہ آدمی اس سے لڑ پڑا، کہنے لگا یا تو مجھے وہاں واپس اتار کے آؤ جہاں سے لیا، یا میں 15 ہی دوں گا. وہ کہنے لگا بھائی میں نے 17 لینے اور اگر نہیں دیا تو یہاں اتار دوں گا، پوری بس نہیں چلے گی، بس رک جائے گی. اب وہ آدمی گالیوں پر اتر آیا. گالیوں پر اترنے کے نہیں وہ جو آدمی تھا گالیوں پر اتر آیا. اور بعد میں جو اس نے بات کی میں سن کر حیران تھا. اس نے کہا کہ میں ابھی یہاں پر جو ہے لڑکوں کو بلاؤں گا اور وہ تمہاری بس کو توڑ دیں گے. وہ لڑکے کون سے تھے؟ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا. وہ کہنے لگا کہ میں فلاں کالج کا پروفیسر ہوں اور میرے طالب علم میری بہت عزت کرتے ہیں، اگر میں ابھی فون کروں وہ آ کے تمہاری بس توڑ دیں گے. یہ ایک استاد اپنے بچوں کو سوچ دے رہا ہے. یہ ایک استاد اس بس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو سوچ دے رہا ہے. جب یہ سوچ ہوگی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حقوق نہیں پتا، اس تعلیمی نصاب سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا نہیں پتا کہ بھائی میں اگر یہ کام کر رہا ہوں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو میں ساتھ لے کر اگر اجتماعیت میں کام کروں تو کتنا زیادہ کام ہو سکتا ہے. ایک بندہ انفرادی طور پر، ایک مثال کے طور پر ریت اٹھا کر گھر میں رکھنی، وہ ریت اٹھا کر صبح سے شام تک لگا رہے، وہ ریت ختم نہیں ہوتی. اگر وہی 4 لوگ اکٹھے ہو کر کریں گے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا کام. تو اجتماعیت یہ ایک مثال ہے. اجتماعیت ہر چیز کے اندر لازمی. اگر آپ اجتماعیت سے کام کرتے ہیں، نصاب اپنا جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، ایسا نصاب ہو جو آپ کی ریاست میں آپ کو اپنی ریاست سے یعنی حب الوطنی جسے کہتے ہیں وہ بھی پیدا ہو، اور آپ نے کرنا کیا ہے وہ چیز آپ کو بتائے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس نصاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ایک بات اور ہے، نصاب پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں جو سوال ہے ناصر صاحب وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کا نصاب ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ترک اسکول ہے تو اس میں گولن کا نظریہ جو ہے نا اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، یا کسی برٹش کا ہے تو انگریزوں کا ہے، جس طرح بھی ہے ہم ان کے اوپر طرح طرح کے الزام. لیکن ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے نصاب میں جو آئے دن تبدیلی ہو رہی ہے اس میں ہماری اسلامی شخصیات کو نکال کے
جس طرح بھی کچھ عرصہ پہلے سندھ حکومت نے اپنے نصاب میں تبدیلی کر کے اس میں سے اسلامی شخصیات کو نکال کے بے نظیر بھٹو شہیدہ اور مرحومہ اور اسی طرح ملالہ کو ایڈ کیا ہے. چلیں اگر پرائیویٹ سے ہمارا شکوہ ہے تو سرکاری اگر یہ کریں گے تو بات یہ ہے, یہ تو ایک مطلب اینگلز ہیں نا, اسی سسٹم کے اینگلز ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وائپ آؤٹ ہونے والا ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں دو باتیں, ایک تو یہ جو بین الاقوامی اسکول ہیں ان سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خرچہ کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, تو کم از کم ان کے مفادات ہوں گے, اس کے مطابق کر رہے ہیں. تو جب آپ خود سیدھا نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کریں, جو چاہیں وہ کریں, اور پھر وہ جو چاہیں گے کہ وہ کریں گے, کیونکہ آپ کا ملک تو راجواڑا ہے نا, جس کا دل کرتا ہے یہاں سکول کھول دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, یہ ویسے ایک ملک ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں, وہاں ہمارا ایک سفارت خانہ ہے. تو آج سے کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے سفارت خانے کی حد میں ایک سکول ہے. تو ہمارے سفارت خانے نے باقاعدہ جو عالمی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ایک درخواست دی کہ ہمارے سکول کو سفارتی سٹیٹس دے دیا جائے, کیونکہ یہ ہماری باؤنڈریز میں ہے, تو اس کو سفارتی سٹیٹس دے دیا جائے. تو بہت غور و غوض کے بعد, اس لمبا لٹکانے کے بعد اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور اس ملک نے ہمارے ملک میں 22 جگہ پہ کونسلیٹ کھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی اس سے گلہ کریں یا ان سے گلہ کریں, خود سے گلہ کریں. وہ جو آپ کے ایک سکول کو سٹیٹس نہیں دے سکتے, آپ ان کو 22 کونسلیٹ دیتے ہیں, تو پھر کسی سے گلے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پانی جو ہے نا وہ گردن تک آ چکا ہے. اس سے پہلے کہ ابھی میں یہاں سے بالکل بات دوسری طرف لے چلتا ہوں. ہم نے دیکھ لیا, ہم نے اس پہ بات پہ بھی کی, ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے, نصاب ٹھیک نہیں ہے, اسکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اساتذہ جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں, والدین بھی کچھ. لیکن اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اب اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس. بالکل, بہت اچھا سوال. اب حل کیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نصاب ٹھیک نہیں ہے, اس میں تبدیلی ہو رہی ہے, اسکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اسکولوں میں جو جاگیردار ہیں انہوں نے اپنے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں, گائے رکھی ہوئی ہے, اسکول پہ چھت نہیں ہے. ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, دیکھیں جو ہم ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہم جو 98% ہیں, ہم بھی ان گایوں بھیڑ بکریوں جیسے ہیں, بلکہ اکثر اوقات ہم ان سے بھی کم تر حیثیت کے مالک ہیں اس ملک میں. اس کا حل یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم آج کے دن یہ اناؤنس کرے کہ یہاں کوئی طبقاتی نظام تعلیم نہیں ہوگا. ایک ہی حل ہے, اگر وہ نہیں کرتا. یہاں پہ یہ ایک بات تو آپ نے, یہ تو اوپر سے ہو گیا حل. اب نیچے سے حل یہ ہے کہ قوم, عام لوگ جو ہیں, جو یہ سوچ رکھتے ہیں. میں اکثر پاکستان میں, ابھی میں آیا تو پاکستان میں 24 اضلاع میں گھوما, وقت تھا میرے پاس, تو میں 24 اضلاع میں گھوما اور مختلف لوگوں سے ملا, مختلف سکولز میں گیا. میرا شوق ہے سکولز میں جانا اور مدرسوں میں جانا اور اسپتالوں میں جانا, لوگوں سے ملنا. تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کے 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ درد دل رکھتے ہیں, اپنی قوم کے لیے محبت بھی رکھتے ہیں. تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ اس ملک کا کھاتے ہیں, اس قوم نے ان کو عزت دی ہے, آئینی طور پر یہ ان کا حق اور ان کا فرض ہے. کوئی اعلان کرے کہ جناب آج سے اس ملک میں کوئی طبقاتی نظام تفریق نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ 3 جو طبقاتی نظام ہے بھرتیوں والے, ان پر پہل لگائیں. ناصر صاحب, تو میری بھی بعض اس طرح کے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں نوشیرہ سے, ان کا تعلق تھا, ان کے والد صاحب بھی, ان کا بھی یہی سسٹم ہے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, یعنی اسکول سسٹم, کالج سسٹم. تو ان سے میں نے پوچھا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ نے خود اسکولوں کے انبار لگائے پورے صوبے میں, سوات, دیر, چترال تک آپ کا سسٹم پھیلا ہوا ہے, تو یہ کیا. تو انہوں نے یہ بات کر دی کہ یار سرکاری اسکول ناکام ہو گئے تو ہم نے قوم کی خدمت کے لیے اسکول کھولے. تو جو لوگ اس نیت سے انہوں نے کھولے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان میں سے اکثر جو اسکولوں والے آپ کو پرائیویٹ ملیں گے, میں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی نیت صحیح ہے, جماعت اسلامی والوں کے یا دوسرے جو بھی اچھے اسکول بھی ہیں, مدارس ہیں, مفت میں تعلیم بھی دے رہے ہیں, ہاسٹلس کی. میں ان لوگوں کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں, میں ریاست کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں, میں پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ان ساری برائیوں کا. اگر ریاست میں دم خم ہو, میں بھی پاکستان ہوں, آپ بھی ہیں, دیکھیں میں اور آپ پاکستان ہوتے تو یہ پرابلم ہی نہ ہوتا. 2% پاکستان ہے, 2%, ٹھیک ہے, ان کا نام پاکستان ہے, ان کا کام پاکستان. میں اگر پاکستان ہوتا تو میں اس ملک میں جیتا نا, مجھے کیا ضرورت تھی. دیکھیں اب وسائل کے حساب سے پاکستان آپ کو پتہ ہے دنیا میں 7ویں بڑی ریاست ہے. ہمارے وسائل اتنے ہیں کہ ہم یہ 20 کروڑ لوگ اگر 50 کروڑ بھی ہو جائیں,
ایک پیسہ بھی دنیا کے کسی ملک سے لیے بغیر ہم برطانوی شہریوں سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اگر میں اور آپ پاکستان ہوتے نا تو پھر ایسا نہ ہوتا. ان سے تو یہ اس بات سے تو میں اختلاف کرتا ہوں, ان سے تو آپ بھی ہماری زندگی بہتر ہے. نہیں دیکھیں زندگی بہتر. چلے آپ کیا حل بتاتے ہیں؟ اس سے یہ جو بات کی ہے انہوں نے, آپ کے جو نام لیا آپ نے ابھی, ہاں دوست میری, تو جی دوست وہ آپ کے, تو انہوں نے پرائیویٹ اسکول کافی سارے کھولے, اور جس طرح کے بھائی نے بھی بات کی کہ کافی وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس میں یہ حل پیش کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول کیونکہ کام نہیں کر رہے, ناکام ہو گئے, اس لیے انہوں نے متبادل جو ہے وہ کام شروع کیا. تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ انہی سرکاری اسکولوں میں آئیں اور انہی کو آباد کریں, انہی کو اس درجے کا بنائیں کہ آپ کو پرائیویٹ اسکول کھولنے نہ پڑیں. سرکاری اسکول کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ آپ جیسی شخصیات علیحدہ طور پر اپنا کام کر رہی ہیں. آپ ریاست کے ساتھ ملے, ریاست کو سمجھائیں, ٹھیک ہے. ایک ریاست گھسنے نہیں دیتی نا اسکولوں میں, یہ بھی ہے. ریاست آپ کو اسکولوں میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو پہلے ان کو اطلاع دینی پڑتی ہے کہ میں فلاں دن آپ کی اسمبلی دیکھنا چاہتا ہوں. ادروائز وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب گڈی باہر ہی روکو, تو جب ہیڈ ماسٹر صاحب فارغ ہوں ان سے مل لینا, آپ اندر نہیں آ سکتے. دیکھیں یہ چیز ہے نا کہ اگر, ہاں جی, اس میں یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ گھسنے نہیں دیتے تو یہاں پر پھر بھائی کی بات درست ہوگی کہ وہ اس پر جو ہے پھر عدالتی کارروائی اور جس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اس کا کیونکہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. اگر ہم ہی چھوڑ دیں گے, ہم کہہ دیں گے یہ ملک جو ہے یہ اس طرح کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے, اپنا الگ جو ہے ملک بنانے کی کوشش, ہر صوبہ الگ. نہیں 98% وسائل پہ ہمارا حق ہے. ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں, جو یہ سرکاری اور یہ جو پرائیویٹ اسکول سسٹم میں اکثر لوگ اس میں احساسی کمتری کے شکار ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لینا آپ کس اسکول میں پڑھ رہے ہو, تو جو بیچارے سرکاری اسکول میں ہوتے ہیں نا وہ شرم سے کہہ نہیں سکتے کہ میں سرکاری اسکول میں, ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے. تم غلام ہو, یہ وہی نا وہ سوچ جو ان کی پہلے ڈال دی گئی ہے, اب انہیں مثال کے طور پر آگے جا کر یہ فخر ہونا چاہیے ایک پاکستانی ہونے کی. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہماری جو مثال کے طور پر ہمیں جو تعلیم دی جا رہی, پہلے دن یونیورسٹی اگر ہم انٹر کر کے جاتے ہیں یونیورسٹی میں, تو پہلی جو سوچ ہمیں دی جاتی ہے, یونیورسٹی کیا کہتی, بھائی ہم آپ کو تعلیم دیں گے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری بھی دیں گے, ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری وہ یونیورسٹی لیتی. اب جو سرکاری اسکول والا ہے وہ بیچارہ اس لڑکے کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ ملتا ہے جو کبھی ایک دور میں ایک محلے میں رہا کرتے تھے, یا ابھی بھی ایک محلے میں رہتے ہیں, وہ امیر ہے وہ غریب ہے, یا تعلق ان کا کسی بھی طریقے سے ہے, تو وہ اس کو بتاتا ہے بھائی مجھے فلاں جگہ نوکری ملنے والی ہے, میری اتنی تنخواہ ہے, ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, اور وہ اس کو صرف وہ چیز بتاتے ہیں, وہ چیز سکھاتے ہیں جو اس نے کام کرنا ہے. اور جو سرکاری طور پر جو بچہ پڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ احساس کمتری کہ یار میں کیا کروں گا, ڈگریاں میرے پاس ہیں, جا کر جمع کروائیں گے, نوکری تو مجھے ملنی نہیں, پرائیویٹ اسکولوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی, ان کو آگے لایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں. اس میں اس بچے کی سوچ, جس طرح میں نے پہلے کہا, اس بچے کی سوچ کو بڑا کرنا ہے, ان استادوں کو محنت کرنی ہے جو استاد باقاعدہ اپنا فریضہ سمجھیں. یہ کوئی ٹلو لگانے والی بات نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو, ماشاءاللہ میری کلاس میں 50 بچے ہیں. یہ کوئی بڑی ہنر کی بات نہیں ہے. ان 50 بچوں میں سے آگے جا کر کام کتنوں نے کیا, کتنے لوگ آپ کی کلاس سے نکلے ہیں اور جا کے کوئی آپ کی کوئی جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہوئے ہیں, یا کوئی جج بنا ہے, کوئی وکیل بنا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا ہے, کوئی انجینئر بنا ہے. ہاں اگر ہم دیکھیں کہ ان بچوں میں سے نکل کر کلرک بنتے ہیں, چپڑاسی کی نوکریاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو نچلے درجے کی نوکریاں ہیں سیٹیں بھری پڑی, وہاں پر آپ جو ہیں وہ دیکھیں گے ایم اے کی ڈگری جس کے پاس ہے, ایم فل کی ڈگری جس کے پاس ہے, وہ وہاں پہ جو ہے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اوپر والی, کیونکہ یہ سرکاری نوکری, وہ کہتا ہے چلو یار کچھ تو آئے گا. اوپر والی جگہ پر جا کر وہ کام کر نہیں سکتا, اوپر والی جگہوں پر جانے کی ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, جس طرح کے بھائی نے بات کی. تو یہ چیز ہمارا جو ہے معاشرے کے اندر نصاب. دیکھیں میں بالکل حضرت صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب پرابلم ایک المیہ اور بھی ہے, تھوڑا سا پیچھے جائے گا نا, تو سسٹم ایسا بنایا گیا کہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں بن سکتا نا, جو فوج میں افسر نہیں بن سکتا, سول میں افسر نہیں بن سکتا, اس کے بعد وہ اعلیٰ درجے کے جو کام ہے چند ایک وہ نہیں کر سکتا, کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ وہ کانسٹیبل بھی پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ ٹیچر لگ جاتا ہے. اب آپ کے پاس ٹیچر کون آتا ہے؟ جو کچرا بچ جاتا ہے وہ ٹیچر لگ جاتا ہے. اب وہ کچرا اس قوم کو تعلیم کی ذمہ داری نبھاتا ہے. میں سارے اساتذہ کے ساتھ معذرت کے ساتھ, سب کی بات نہیں ہے, لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو اکثریت کی جاتی ہے. میرے جو استاد تھے, میں نے جب پڑھا آج سے 40 سال پہلے, وہ لوگ
20 किलोमीटर पैदल चल के, मेरे उस्ताद अल्लाह ताला उनको खुश रखे अगर जिंदा हैं और अगर दुनिया से गुजर गए तो अल्लाह उनको जन्नत दे, वो 20 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचते थे, दरवाजे से दाखिल होते थे, तो हमें पता चल जाता था कि 8 बज गए। हमारे पास घड़ी नहीं होती थी, लेकिन हमें पता चल जाता था कि 8 बज गए हैं, उस्ताद स्कूल में आ गए। और वो लोग थे, उन्होंने मेहनत की। अब तो स्कूल में अब आप सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं, और जब कुछ नहीं बन सकते तो सरकारी स्कूलों में टीचर भर्ती हो जाते हैं। और सरकार की भर्ती सरकार ने करना है ना। प्रॉब्लम यह है कि भर्ती मैंने और आपने नहीं करना, कौम ने नहीं करना। 98% का उसमें कोई हक नहीं है। ये जो 98% है, ये हशरातुल अर्ज़, इनका पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदा नहीं है, 2% के सारे बैठे हैं। इनका अदालत में कोई नुमाइंदा नहीं है, सारे जज 2% के हैं। इनका फौज में कोई इलीट क्लास में नहीं है, ये सारे 2% वाले ऊपर बैठे हुए हैं। इनका ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं है, ये सारे 2% बैठे हुए हैं। इनका कौन रोना रोएगा, इनकी बात कौन करेगा? इन 98% को करने पड़ेगी। आम लोग, मैं उन सब पाकिस्तानियों से कहता हूँ जो स्कूलों में, जो घरों में कुड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे को कहते रहते हैं ये सिस्टम सही नहीं है, वो आम लोग, एक आम लोग पार्टी देखें। वो इंडिया में एक शख्स ने, अरविंद केजरीवाल ने जो है वो बनाई आम आदमी पार्टी, और उसकी कौम ने उसको इज्जत दी। आम लोगों ने उसको उठाकर 70 सीटें दे दी, 70 में से 67 सीटें दे दी। तो आम आदमी पार्टी बनाए भाई। ये 2% तबका आपको कुछ नहीं देगा। मैं सारी कौम से ये कहूंगा कि पहली बात तो यह है कि मैं हुकूमत से कहूंगा, मियाँ साहब से कहूंगा कि देखें, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तीन बार इज्जत दी है, तीन बार आपके खिलाफ साजिशें हुई, इस कौम ने आपको फिर इज्जत दी, अपनी वोट की ताकत से आपको लौटा दिया। दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। अब तो भाईजान इस कौम के लिए कुछ कर जाओ यार। ये एक ऐलान करने की बात है, उसके मुंह से, मियाँ साहब के मुंह से निकल गया तो कानून है। वज़ीर-ए-आज़म है ना इस मुल्क का, इस कौम का मुंतखब है। आज कह दे कि भाई नहीं, ये कबूल नहीं है, मैं अपनी कौम के लिए करके जाऊंगा, और अगर वो नहीं करता तो फिर ये इस कौम की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को छोड़ दे, इनसे अच्छाई की तवक्को ना रखें, अपनी पार्टी बनाएं, आम आदमी की पार्टी। और हुकूमत से ये मुतालबा मत करें कि हमें सड़कें दें, हमें स्कूल दें, हमें कॉलेज दें, हमें यूनिवर्सिटी दें, हमें अस्पताल दें। एक ही बात करें कि भाई हम नई पार्टी बना लें। नहीं, देखें, नई पार्टी बना लें। इन पार्टियों में इमरान खान जो है, और ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो असद अली जरदारी साहब हैं, या जमात इस्लामी की जो, ये सारे इलीट क्लास की ट्रक की बत्तियां हैं जिनके पीछे हमें लगाया गया है। ये आम आदमी के, ये मेरे नुमाइंदे ही नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी है, मिसाल देता हूँ क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब मुझे बताएं, मैं रेडी लगाता हूँ टमाटरों की, मेरी दिन की आमदन है 300 रुपये। एक दिन बारिश हो गई, 2 दिन बारिश हो गई, मेरे जो टमाटर खरीदे हुए थे वो भी खराब हो गए। 2 दिन बारिश हुई, 600 रुपये की मेरी दाढ़ी भी नहीं लगी, 1000 के मेरे टमाटर खराब हो गए। मेरा जो 1600 का नुकसान हो गया, उसको कवर करने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा। मियाँ साहब का रोज का किचन का खर्चा 2 लाख रुपए है। मुझे बताएं, मियाँ साहब जितने भी अच्छे होंगे उनको मेरा दर्द कैसे महसूस होगा? जो मेरा दर्द महसूस ही नहीं कर सकता वो मेरे सब कुछ का मालिक है। तो फिर मैं किससे जाके शिकवा करूं? ये प्रॉब्लम है। और ये सेम मसला जो टीचर्स का मैंने बात की, मदरसों वालों का भी है। हमारे जो बच्चे फिट होते हैं, खूबसूरत होते हैं, ज़हीन होते हैं, हम उनको कहते हैं चलो यार इसको कॉमर्स पढ़ाते हैं, इसको फाइनेंस पढ़ाते हैं, ये एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में ये फिट लगेगा, इसको डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। जो लूला लंगड़ा होता है, जो थोड़ा ज़हनी तौर पे कम अहलियत का मालिक होता है, उसको कहते हैं यार चलो इन्हों मौली साहब दे हवाले करो, मदरसे च हाफिज़ बन जाएगा, आखिरत भी बनेगी साड़ी। नतीजा वो होता है जो सबसे कम दर्जे वाला होता है, वो जब वहाँ से निकलता है। और हमारे मदरसों का जो ट्रेडिशन है, वहाँ पे जो तशद्दुद का अंसर है बहुत ज़्यादा, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छे मदरसे भी, अभी मैं इस दफ़ा, जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो मैं बहुत सारी जगहों पे गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाज़ जगह कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, पहली दफ़ा ऐसा लगा, पहले कभी नहीं था। तो वो ये होता है कि उस बच्चे की साइकी में भी फिर वो सख्ती होती है, रिजिडिटी होती है, वो अटल होता है कि नहीं तुम लोगों ने मुझे इंजीनियर भी नहीं बनने दिया, डॉक्टर भी नहीं बनने दिया, मुझे उधर घर में भी पीछे रखा, अब तो मैं तुम्हारा मालिक हूँ। वो मज़हब का ठेकेदार बन जाता है। ये इधर 2% जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी के, हमारे मुल्क के, हमारे आज़ादी और हुब्बुल वतनी के मालिक बन जाते हैं। और हम जो हैं, हम जो हशरातुल अर्ज़ है, हमारी कोई नहीं सुनता। हम पैदा होते हैं, बच्चे पैदा, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, और इसी तरह साइकिल चल रहा है। और ये साइकिल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम ना कहना नहीं सीख लेंगे। हमारी कौम को ना कहना सीखना होगा, नहीं तुम्हारे फैसले हमें कबूल नहीं है, ये फैसला तुम नहीं करोगे कि कौन मोहब्बे वतन है, ये मैं फैसला करूंगा कि तुम में से कौन मोहब्बे वतन है। आते हैं जुनैद साहब की तरफ, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। अब आप इस निज़ामी तालीम को बेहतर बनाने के लिए क्या मशवरा देते हैं? देखिए, बेहतर बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो हमने वजूहात जिक्र की हैं इसकी ख़राबी की,
سب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو جو ہے اس کا جو سب سے پہلے تو یہ کہ اوپر والا جو ہمارا طبقہ ہے جو نگرانی کرتا ہے، جس طرح کے ٹیچرز کی بھائی نے بات کی کہ ٹیچر جو ہیں وہ آخری جو کچرا بچتا ہے، میں اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران سے نیچے کا جو طبقہ ہے، کہ ان میں اس طرح کے لوگ موجود نہیں؟ ابھی کچھ سال جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی ڈگریوں والے کتنے وہاں پر جو ہیں. ابھی میں کچھ مہینے پہلے میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، جو لوگ سیاست میں آتے ہیں اس طرح کے اور وہ ایم این اے بنے اور اس سے اوپر کی جو ہے وہ سیٹیں ان کو ملی، وہاں پہ ایک جو ہے وہ آدمی ان سے پوچھتا ہے، ٹی وی پر لائیو پروگرام ان کا چلا ہے کہ بھائی آپ میں سے جو ہے وہ کوئی سورہ اخلاص سنا سکتا ہے، آیت الکرسی سنا سکتا ہے، اس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا لائیو چل رہا، تو کسی کو کچھ نہیں پتا. تو اوپر بھی جعلی ڈگریاں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، ڈگری تو ہے نا، بے شک جعلی. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جب اوپر والوں کو نہیں پتا کہ بھائی کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے، ان کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ جو سوچ نیچے والے لوگوں کو دینی. اوپر والے طبقے میں اس طرح کے لوگ پہنچائے جائیں کہ جو واقعی پہلے اوپر والا طبقہ سارا صاف کیا جائے. اگر 2-4 لوگ درست ہیں، صحیح ہیں، ان کے پاس ڈگریاں موجود ہے، ٹیلنٹ بھی موجود ہے، تو وہ نیچے والے لوگوں کی صفائی کریں. سب سے پہلے صفائی کریں گے، پھر ایک نیا جو ہے وہ سرکل چلے گا. یہ تو بہت سیٹ اپ بہت دور چلا جائے گا، مشکل تو ہے ہر چیز، لیکن ہم نے بیان تو کرنی ہے. یہ تو ختم کرنا پڑے گا، یہ اس میں اصلاح نہیں. ابھی دیکھیں میرا مختصر کہتے ہیں کہ اس نظام میں اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کو بند کرنا پڑے گا. اور یہ جو اوپر والے ہیں یہ ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ ہم پر قابض ہیں. یہ کیوں ہمارے لیے بہتری سوچیں گے؟ چلیں پھر یہ خدا کی طرف ان کو کیا لگے سورہ اخلاص سے اور کیا لگے مذہب سے، یہ خود کو خدا سمجھتے ہیں. اگر یہ خدا کو مانتے ہوتے تو یہ اس قدر ظالم تو نہ ہوتے. اس لیے ان سے تو کوئی توقع ہی نہ رکھے نا. 2% سے کوئی توقع رکھنا عبث ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں ہوتی ہے. تو اب جوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ یعنی جوانوں کو ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ 4 باتیں انکار کرنا سیکھ لیں. ان لوگوں کو، اس 2% طبقے کو نہ کریں، وہ جس شکل میں ہو، جس شکل میں اس کو نہ کریں. اپنا ملک کا 98% لوگوں کو 98% وسائل پہ حق ہے. 98% پارلیمنٹ میں تم لوگوں کا کوٹا بنتا ہے. 98% وسائل پہ تمہارا حق بنتا ہے. اور ایک نصاب تعلیم مانگو، ایک جیسا نوکریوں کا سٹینڈرڈ مانگو، ایک جیسا میرٹ مانگو، اور مانگو نہیں چھین لو. اور ایسا کوئی نظام قبول کرنے سے انکار کر دو جس میں طبقاتی تفریق ہو. ایسے مدرسے، ایسے سکول، ایسی یونیورسٹیاں، یہ بتا دو ان کو کہ ہمیں قبول نہیں ہے. میرا بچہ اگر ٹاٹ پہ پڑے گا نا تو سب کے بچوں کو ٹاٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ فیصلہ جب تک پاکستان کا ہر بندہ نہیں کر لیتا، پاکستان نہیں بنے گا. جس دن آج پاکستانی کہہ دیں کہ نہیں. یہاں پہ میں ایک چیز کا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک چیز کا اختلاف کروں گا کہ چھیننے والی جو بات ہے نوجوانوں کو، اصل میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تحقیق کی طرف لگانا چاہیے کہ بھائی جو چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے سوچیں سمجھیں. یہ نہیں کہ ہمارے لیڈر ہمیں جس طرف لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو جلسے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کا جلسہ دیکھ لیں، عمران خان کا جلسہ دیکھ لیں، آپ سندھ میں چلے جائیں الطاف صاحب کا جلسہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ دوسرے جو بھی جلسہ دیکھیں آپ کو وہاں سمندر نظر آئے گا عوام کا. کیوں؟ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جو اوپر سے سوچ مل رہی ہے وہ سوچ. یہ تحقیق جب تک ہماری نوجوان نسل نہیں کرے گی کہ یار ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، مشورے کرے. جو بزرگ ہیں 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ پہلے کس طریقے سے کام ہوتا تھا، اب کیا کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مشورے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے مل کر کام کریں. نوجوان اگر مل کر کام کریں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آہستگی کے ساتھ. اگر زور زبردستی کریں گے تو اس میں نقصان ہے، ریاست کا بھی نقصان ہے. اور یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو ہم اس کو غلط سوچ نہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پر ایک چیز اپنا حق ہے اس کو چھین لینا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہا یہی سوچ ہے. لیکن یہ سوچ اگر ہم دیتے ہیں تو اس سوچ سے آج اندر سے ہمارا ملک جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اندر سے کس طرح ختم ہو رہا ہے؟ کئی لوگ اٹھے بھائی یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا، اس کو اور اس کے بینکوں کو، اس کے جو ہے وہ مدرسوں کو، اس کی مساجد کو، اس کے اسکولوں کو بم سے اڑا دو. کیوں؟ یہ ہماری اسلامی ریاست نہیں ہے، ہمیں کچھ دے نہیں رہی. یہ سوچ اگر نوجوانوں تک جائے گی تو یہ بہت جو ہے وہ غلط سوچ ہے اور مسئلہ اس سے پیش آتا ہے. اگر اس سے ہم سوچ دیں کہ بھائی مل کر اس کا کوئی حل نکالیں. آپ مثال کے طور پر بڑی جگہ پر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ایک بڑی جگہ پر اگر جا سکتے ہیں تو وہاں جا کر کام کریں، لیکن ایک محلے کے نوجوان، ٹھیک ہے، ایک ضلع کے نوجوان، ایک تحصیل کے نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہو کر وہاں پر کام کریں، کوئی مہم چلائیں، اس طرح کا کام کریں. اور اگر اکٹھے ہو کر 10 لوگ ایک ہی رائے رکھنے والے وہ محنت کریں گے تو ان کو جو ہے وہ پھل بھی ملے گا.
لیکن اگر یہی چیز ہے کہ وہ 10 لوگ جا کے ٹائر جلائیں گے سڑکوں پر اور جا کے حکومت کے خلاف ریلیاں نکالیں گے اور بیٹھیں گے تو ہماری حکومت کو بلکہ پورے ملک کو اور ہمیں بھی نقصان ہے اس کا. کیوں؟ ہماری معیشت جو ہے وہ پیچھے جائے گی, ہمارا کھانا پینا ان کے جو ہے وہ سارے, اور نقصان کن لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو نقصان ہے. تو اپنے گھر کو جلانے کے بجائے اپنے گھر کو روشن کریں کہ اس روشنی میں سب لوگ جو ہیں وہ چل سکیں. تو جو لوگ نوجوان اس طرح کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان کو میرا یہ مشورہ ہے, یہ میرا پیغام ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مل کر مشورے کے ساتھ, جو اس طرح کی لوگ ہیں, اس طرح کی سوچ ہے, اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے ایک بڑی سوچ لے کر وہ کام کریں, نئی سوچ لے کر کام کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چھیننے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اسلحہ اٹھا لیں یا جلوس نکالیں یا ٹائر جلائیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو بالکل میں اس طریقے کو تو پروٹیسٹ کا جو ہماری عوام اس طرح لے لیتی ہے. نہیں, چھین لینے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو گورنمنٹ کو ٹائم دینا جی, میاں صاحب ابھی 1.5 سال بعد الیکشن آ رہا ہے, ان کو ٹائم دیں, ہر بندہ ان چیزوں پہ زور دے, سوشل میڈیا پہ بھی, اپنے گھروں میں بھی, اپنے محلوں میں بھی زور دے کہ ہمارے 4 حقوق ہیں, 4 چاہیے. اب اگر نہیں دیتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیج دیں ان اسکولوں میں, ایلیٹ کلاسوں میں, جا کے بیٹھ کے وہاں پڑھو, دیکھتے ہیں کون نکالتا ہے پھر تمہیں, پھر تو ایسا ہی ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ چھوٹے پیمانے پہ محلے اور تحصیل کے, میں ابھی میرا خیال میں مجھے یہ کام کرتے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں. یہ سسٹم آپ کو چھوٹے پیمانے پہ کام نہیں کرنے دیتا. اگر چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے سے کسی کی کوئی معاشرے میں تبدیلی آ سکتی تو عبدالستار ایدھی کے کرنے سے آ جاتی, لیکن وہ شخص ایک آرگنائزیشن بن گیا, پورے ملک کے لیے ایک سمبل بن گیا اور آسانیاں پیدا کرنے والا ایک استہارہ بن گیا, لیکن معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکا. یہ آپ لکھ لیں کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ چھوٹے پیمانے پہ جہاں سے مرضی شروع کر لیں, جیسے مرضی شروع کر لیں. تحریک تو دیکھیں, تحریک جب بھی اٹھتی ہے وہ تحریک اٹھتی ہے, اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے. ابھی ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں ہے, اس لیے تحریک نہیں اٹھے گی, تحریک نہیں اٹھ سکتی. اتنا بھی نہیں, تھوڑا بہت شعور ہو. وہ شعور جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں, قوم ان 4 بنیادی چیزوں کے پیچھے لگ جائے اور کچھ نہ مانگے. آپ سیاستدان آپ کے پاس آئیں گے نا 1.5 سال بعد آئیں گے تو ان سے یہ مت کہیں گے ہمیں کالج دے دیں, یونیورسٹیاں دیں, اسپتال دیں, سڑکیں دیں, گھر دیں, نوکری دے, روزی دے. یہ نظام آپ کو خود دے دے گا. ان سے صرف نظام مانگیں کہ ہمیں برابری کا نظام چاہیے, نظام دے دے, باقی ساری چیزیں آپ کو خود بخود مل جائیں گی. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں, اللہ کا فضل ہے. میں کہتا ہوں اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں ہو سکتا, مجھے بتائیں, موجودہ ٹیکسز سے آدھے ٹیکسز لگا کر موجودہ جو پاکستان کے قرضے ہیں, یہ 5 سال میں قرضے بھی ختم ہو سکتے ہیں. ہر پاکستانی اللہ کے فضل سے خوشحال ہو سکتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پرنٹنگ پریس نہیں لگایا ہوا تھا جو نوٹ چھاپتا تھا, ایک نظام دیا تھا, انصاف دیا تھا, برابری دی تھی, 22 لاکھ مربع میل پہ جو ہے خوشحالی لہراتی تھی. ایسا کیا ہو گیا کہ ہم نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا, جنید صاحب آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ اسی طرح مہمان تھے ڈاکٹر منیر صاحب اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور اسی طرح آیات نیازی صاحب جو کہ تجزیہ نگار اور صحافت سے ان کا تعلق تھا. تو ناظرین, نظام کی تبدیلی کے لیے ظاہر بات ہے اٹھنا پڑتا ہے, شعور, اپنے اندر جو شعور ہے اسے بیدار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اگر گھر میں والد ہے تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. والدہ ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, ہر لیول پہ, ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سیاستدان ہے, ہر طرح کا آدمی جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو اسے پھر دوسروں کی حقوق کی بھی آگاہی ہو جائے گی اور وہ انہیں پورا کرنے کی بھی کوشش کرے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.